السلام علیکم لسنر، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ایکشن اور تھرل سے بھرپور کرائم سٹوری سنتے ہیں جس کے مصنف ہیں اقبال۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بابو میاں کا گھر غریب تو نہیں لیکن کسی حد تک خوشحال تھا۔ ان کی بیوی کچھ بیمار تھیں، 2 جوان بیٹے تھے۔ بہت سنجیدہ رہنے والے بیٹے کا نام شجاعت تھا، دوسرا بیٹا جوہر کھلنڈرا تھا جسے حصول تعلیم سے زیادہ کرکٹ سے دلچسپی تھی۔ دونوں بھائیوں کی عمر میں صرف 1 سال کا فرق تھا، اس لیے چھوٹا بھائی جوہر اپنے بڑے بھائی کو نام سے ہی پکارتا تھا۔ دونوں میٹرک کر چکے تھے۔ جوہر کھلنڈرا تھا اس لیے 1 سال فیل بھی ہو چکا تھا۔ اب دونوں ہی فرسٹ ایئر میں تھے۔ شجاعت سنجیدگی سے ملازمت کی تلاش میں تھا۔ ملازمت مل جانے کے بعد وہ نائٹ کالج میں داخلہ لینا چاہتا تھا۔ اس کی منگنی ہو چکی تھی لیکن ملازمت ملنے سے پہلے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جوہر کو کالج میں ایک لڑکی رضیہ پسند آ گئی تھی اور وہ جوہر کو چاہنے لگی تھی۔ ان دونوں کا رومانس خوب چل رہا تھا۔ جوہر کو ملازمت کی کچھ زیادہ فکر نہیں تھی۔ شجاعت ایک دن بہت خوشی خوشی گھر میں داخل ہوا۔ اسے پولیس میں کانسٹیبل کی ملازمت مل گئی تھی۔ بابو میاں اور ان کی بیوی بہت خوش ہوئے۔ جوہر نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ شام کے 5 بجے تھے جب جوہر برآمدے میں بیٹھا کرمچ کے جوتے پہن رہا تھا۔ قریب ہی اس کا بیٹ رکھا ہوا تھا۔ شجاعت نے برآمدے میں آ کر جوہر کی طرف ایک لفافہ بڑھاتے ہوئے بولا، میں تمہاری ہونے والی بھابھی کو اپنی ملازمت کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ تم یہ خط اس کے گھر پہنچا دو۔ لڑکی کے گھر میں دونوں ہی بھائیوں کا آنا جانا رہا کرتا تھا لیکن منگنی کے بعد شجاعت کا اس گھر میں آنا جانا بند ہو گیا تھا۔ میں اس وقت نہیں جا سکتا شجو، جوہر نے کہا، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں، 20 اوور کا میچ ہے، تم خود پہنچا دو خط بھابھی کو۔ میں اب اس کے گھر نہیں جاتا ہوں لیکن میں اس وقت نہیں جا سکتا، کہا تو ہے کہ پہلے ہی کچھ دیر ہو چکی ہے، پلیز جوہر۔ جوہر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ بابو میاں برآمدے میں آئے اور ایک نسخہ جوہر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، اپنی ماں کے لیے جلدی سے یہ دوا لا دو۔ نسخے کے ساتھ ایک نوٹ بھی تھا جو انہوں نے بڑی عجلت میں جوہر کو دیا اور گھر میں واپس چلے گئے۔ یہ دوا تم لا دو شجو، جوہر نے نسخہ اور نوٹ شجاعت کو دے دیا۔ ارے یہ خط جلدی پہنچانا ہے۔ کل پہنچا دوں گا، ابھی تو میں جا رہا ہوں۔ جوہر کھڑا ہو گیا، پلیز جوہر، میں خوشخبری اسے آج ہی پہنچانا چاہتا ہوں۔ دوا لا کر دے دو پھر چلے جانا، جوہر نے برآمدے سے اترتے ہوئے کہا اور اپنی سائیکل سنبھالنے لگا۔ شجاعت نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ نہیں رکا اور چلا گیا۔ شجاعت نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور دوا لینے چلا گیا۔ میڈیکل اسٹور میل بھر دور ایک بڑی سڑک پر تھا۔ شجاعت نے وہاں سے دوا خریدی اور باہر نکلا ہی تھا کہ ایک خوفناک دھماکے نے اسے چونکا دیا۔ اس نے دھماکے کا سبب بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک کار تھی جو دھماکے سے اڑی تھی۔ اس کے کئی ٹکڑے ادھر گئے جہاں چند کاریں کھڑی ہوئی تھیں۔ ان جلتے ہوئے ٹکڑوں میں سے ایک کسی کار کے پیٹرول کے حصے پر گرا۔ وہ کار بھی دھماکے سے اڑی اور پھر دوسری کئی کاریں بھی زد میں آ گئیں۔ پے در پہ کئی دھماکے ہوئے۔ ان جلتے ہوئے ٹکڑوں نے کئی راہگیروں کو بھی زد میں لے لیا۔ ان کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ کئی دکانیں بھی اس کی زد میں آ گئیں۔ ہر طرف آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ ہاہاکار مچ گئی۔ شجاعت نے دیکھا کہ ایک عورت رو رو کر اپنے بچے کے کپڑوں کی آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شجاعت مدد کے لیے اس کی طرف دوڑا۔ ہر طرف دھواں پھیل رہا تھا۔ چیخ پکار میں کسی کو کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جو لوگ آگ سے محفوظ رہے تھے وہ بے تحاشا وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ عورت کی چیخو پکار پر شجاعت کے سوا کسی نے دھیان نہیں دیا۔ شجاعت نے کسی طرح بچے کے کپڑوں میں لگی ہوئی آگ بجھا دی لیکن بچہ بری طرح زخمی ہو کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے فوراً ہسپتال پہنچانا ضروری ہے، شجاعت نے کہا۔ ایک کار والا کسی طرح اس آتش زدہ علاقے سے نکل جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شجاعت نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن کار والا نہیں رکا۔ شجاعت نے آوازیں بھی دی تھیں کہ اس بچے کو ہسپتال پہنچانا ہے لیکن کار والے نے اس کی آواز نہیں سنی اور کار تیزی سے نکال کر لے گیا۔ شجاعت کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی، ایک موٹر سائیکل کی طرف جھپٹا۔ وہ موٹر سائیکل کسی کی بھی ہو، شجاعت اس وقت اسی کی مدد سے عورت اور اس بچے کو وہاں سے نکال کر لے جانا چاہتا تھا۔ موٹر سائیکل
ایک دکان کے سامنے کھڑی تھی۔ آگ دکان میں بھی لگی تھی۔ شجاعت موٹر سائیکل کے قریب پہنچا ہی تھا کہ دکان کا ایک چوڑا تختہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر اس طرح گرا کہ شجاعت اس میں دب کر زخمی ہو گیا۔ زخمی ہونے کے باوجود اس نے خود کو تختے سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن ذرا بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر ایک جلتا ہوا ٹکڑا بھی اس تختے پر آ گرا۔ اس کا دھکا شجاعت کے سر پر لگا تھا۔ اس چوٹ نے اسے بے ہوش کر دیا۔ کرکٹ میدان میں جوہر کے چھکے لگانے پر تالیاں بجی رہی تھیں کہ گراؤنڈ کے باہر موجود ٹیم کے 12ویں کھلاڑی نے چیخ کر ٹیم کے ایک کھلاڑی کو بتایا کہ اس علاقے میں بڑی زور کی آگ لگی ہے، جہاں اس کے بھائی کا میڈیکل اسٹور ہے۔ اس خبر سے جوہر کے پیروں تلے سے بھی زمین نکل گئی۔ وہ اور اس کا بھائی شجاعت اسی اسٹور سے دوائیں لیتے تھے۔ جوہر اور دوسرا لڑکا فوراً میدان سے بھاگ نکلے۔ میچ دھرم بھرم ہو گیا۔ جوہر کو اپنے بھائی کا خیال آیا تھا کہ وہ میڈیکل اسٹور سے واپس نکل چکا ہوگا یا نہیں۔ اس نے سائیکل پوری قوت سے دوڑا دی۔ میڈیکل اسٹور سے پہلے اس کا گھر پڑتا تھا۔ وہ یہ جاننے کے لیے وہاں رکا کہ شجاعت واپس آ گیا یا نہیں۔ بابو میاں نے اسے دیکھتے ہی گھبرا کر کہا، سننے میں آ رہا ہے کہ میڈیکل اسٹور کے قریب بہت خوفناک آگ لگی ہے۔ میں نے دوا لینے کے لیے شجاعت کو بھیج دیا تھا۔ جوہر نے کہا، وہ واپس آ گیا یا نہیں؟ نہیں، وہ تو ابھی نہیں لوٹا۔ میں دیکھتا ہوں جا کر۔ جوہر نے پھر سائیکل دوڑا دی۔ سائیکل پر میڈیکل اسٹور تک پہنچنے میں وقت نہیں لگا۔ وہاں قیامت کا منظر تھا۔ ساری فضا دھوئیں کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی پہنچ گئی تھیں اور پانی کی موٹی دھاریں آگ کے شعلوں پر گر رہی تھیں۔ شجو! جوہر چیختا ہوا متاثرہ علاقے میں داخل ہو گیا۔ اسے 2 پولیس والوں نے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ ایک ویلفیئر ادارے کی ایمبولینسز بھی وہاں موجود تھیں۔ اس کے کارکن بڑی تیزی سے مصروف کار تھے۔ مرنے والوں اور زخمی ہونے والوں کو اسٹریچرز پر ڈال کر ایمبولینس کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ اتفاق سے جوہر نے وہ اسٹریچر دیکھ لیا جس پر اس کے بھائی کو لے جایا جا رہا تھا، جو اب ہوش میں تھا لیکن شدید زخمی تھا۔ شجو! جوہر چیختا ہوا اسٹریچر کے قریب پہنچ کر اس کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ جوہر! شجاعت کی آواز بہت مدھم تھی۔ یہ تمہارا بھائی ہے یا دوست؟ اسٹریچر لے جانے والے دونوں آدمیوں میں سے ایک نے جوہر سے پوچھا۔ ہم بھائی ہیں، جوہر نے جذبات سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس وقت اس کا کھلنڈرا پن کافور ہو چکا تھا۔ شجاعت کی آنکھیں اس وقت بہت کم کھلی ہوئی تھیں۔ وہ بولا تو اس کی آواز مدھم ہی تھی۔ اب تمہیں سنجیدہ ہو جانا چاہیے جوہر، ذمہ دار بنو، ماں باپ کا بہت خیال رکھنا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا بھیا۔ جوہر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آج پہلی بار تم نے بھیا کہا ہے مجھے۔ شجاعت کے ہونٹوں پر اداسی مسکراہٹ ابھری۔ اب اپنے بھیا کی نصیحت کی لاج رکھنا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، جوہر چیخ پڑا۔ اس وقت اسٹریچر ایمبولینس میں چڑھایا جانے لگا تھا۔ جوہر بھی اسی ایمبولینس میں چڑھ گیا جس پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ وہ دونوں بھائی تھے۔ ابو امی کو میرا سلام۔ اس مرتبہ شجاعت بڑی مشکل سے بول سکا۔ ذمہ داری اور ایمانداری سے کوئی کام کرنا ہمیشہ۔ اس کی آخری بات ادھوری رہ گئی۔ ایمبولینس اسٹارٹ ہوئی تو شجاعت دم توڑ چکا تھا۔ بھیا! جوہر چیخ کر بھائی سے لپٹ گیا۔ بابو میاں کے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ ماں تو بیچاری بے ہوشی ہو گئی تھی۔ پاس پڑوس کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ عورتیں شجاعت کی ماں کو ہوش میں لانے کے لیے ان کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مار رہی تھیں۔ مرد حضرات بابو میاں کو سنبھال رہے تھے۔ 2 بزرگ جوہر کو سنبھال بھی رہے تھے اور اسے نصیحت بھی کرتے جا رہے تھے کہ اب اس کو اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بننا ہے، اس لیے بھائی کا غم مردانگی سے برداشت کرنا ہوگا۔ بڑے سے بڑا غم انسان کو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ شجاعت کی تدفین کے بعد جوہر نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب اسے کیا کام کرنا چاہیے۔ یہ شاید اس گھر کی خوش قسمتی تھی کہ جوہر کو بھائی کی جگہ پولیس میں کانسٹیبل کے طور پر بھرتی کر لیا گیا۔ جب پہلی بار جوہر نے پولیس کی وردی پہنی تو آئینے کے سامنے اپنے عکس سے کہا، تجھے اپنے بھائی کی لاج رکھنا ہوگی جوہر،
پوری ایمانداری سے کام کرنا ہوگا، لیکن پولیس میں رہ کر ایمانداری سے کام کرنا اس کے لیے آسان ثابت نہیں ہوا۔ قدم قدم پر مشکلات اس کے سامنے آتی رہیں۔ وہ جس پولیس اسٹیشن میں تعینات کیا گیا تھا، اس کے انچارج سب انسپکٹر کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن وہ راجا کے نام سے مشہور تھا۔ وہ ایک دھاکڑ پولیس آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ رشوت خور بھی تھا۔ وہ جوہر سے خوش نہیں رہ سکا۔ دوسرے کانسٹیبلوں کی طرح جوہر اس کے لیے شکار تلاش نہیں کرتا تھا۔ تھانے میں اس کا کوئی بہی خواہ تھا تو صرف ہیڈ کانسٹیبل عباس، جو جوہر کی ایمانداری سے خوش تھا، لیکن دوسروں کے سامنے اپنی اس خوشی کو چھپاتا تھا، ورنہ اسے بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا۔ جوہر جیسے تیسے کام کرتا رہا۔ ان دنوں میں اس نے رضیہ سے بھی ملنا جلنا کم کر دیا تھا، جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ مجھے جلد سے جلد ترقی کرنے کے لیے اپنے کام پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے رضیہ۔ مناسب وقت آئے گا جب ہم شادی کر لیں گے۔ رضیہ اس کے جذبات سمجھتی تھی، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ کسی آسودہ گھر کی لڑکی نہیں تھی، اس لیے اس نے کار ڈرائیونگ سیکھ کر اس کا کورس بھی کر لیا تھا۔ اسے ایک ڈرائیونگ اسکول میں ٹرینر کی ملازمت بھی مل گئی۔ کالج کے بعد ڈرائیونگ اسکول میں وہ خواتین کو ڈرائیونگ سکھایا کرتی تھی۔ وہ ڈرائیونگ اسکول گھر کے قریب بھی تھا، جس کا مالک جاوید اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش بھی کرتا رہتا تھا۔ رضیہ بڑی ذہانت سے اس کو بے قابو ہونے سے روکے رکھتی تھی اور یہ کوشش بھی کر رہی تھی کہ کسی دوسری جگہ ملازمت مل جائے۔ کبھی کبھی وہ کسی عورت کو ڈرائیونگ سکھاتے ہوئے اس پولیس اسٹیشن کے قریب سے گزرتی تھی جہاں جوہر تعینات تھا، تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتی تھی اور موبائل پر جوہر سے رابطہ کر کے دو چار باتیں کر لیا کرتی تھی۔ وہ پولیس اسٹیشن اس علاقے میں تھا جہاں سے چیف منسٹر ثانیہ کی کار اکثر گزرا کرتی تھی۔ چیف منسٹر ہاؤس جانے کا راستہ ہی وہ تھا، اس لیے جب چیف منسٹر کی گاڑی کو وہاں سے گزرنا ہوتا تھا تو جوہر کی ڈیوٹی بھی وہاں لگائی جاتی تھی۔ دھماکے میں مرنے والوں کے متعلقین کے لیے چیف منسٹر صاحب نے خاصی بڑی رقم بھی دی تھی، جس سے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تھا۔ لوگوں کو اس کے وہاں سے گزرنے کا وقت معلوم ہو جاتا تھا تو وہ سڑک کے دونوں کناروں پر جمع ہو کر چیف منسٹر ثانیہ زندہ باد کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ وہاں مامور کانسٹیبلوں کا فرض تھا کہ کسی کو چیف منسٹر کی کار کے قریب نہ جانے دیں۔ ایک موقع پر جب چیف منسٹر ثانیہ کی کار وہاں سے گزری تو اس نے دیکھا کہ ایک تیز رفتار ایمبولینس بھی آ رہی تھی۔ اس ایمبولینس کو دیکھ کر جوہر نے جلدی سے بڑے بڑے بیریئر لگا کر اس طرح راستہ روکا کہ چیف منسٹر کے قافلے کو رکنا پڑا اور پھر ایمبولینس کے لیے راستہ کھول دیا۔ تین کانسٹیبل چیخے کہ یہ کیا کر رہے ہو، لیکن جوہر نے ایک نہ سنی۔ چیف منسٹر کے قافلے کو روکنا پڑا اور رکا وہ۔ ایمبولینس اس سے ذرا پیچھے تھی۔ ایمبولینس! جوہر پوری طاقت سے چیخا، جلدی نکلو۔ ایمبولینس نے رفتار بہت تیز کر دی۔ اس کے سائرن کی آواز تیز ہوتی چلی گئی اور پھر جوہر نے راستہ کھول دیا۔ ایمبولینس نکل گئی۔ اس کے بعد چیف منسٹر کے قافلے کو بھی آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن قافلے کی کسی کار نے بھی حرکت نہیں کی۔ اس کا سبب جوہر کی سمجھ میں آ گیا۔ چیف منسٹر اپنی کار سے اتر آئی تھی۔ وہ باوقار انداز میں چلتی ہوئی جوہر کی طرف بڑھی۔ اس کی عمر 30-32 سال کے قریب تھی۔ نقش و نگار بھی اچھے تھے۔ اس نے بہت کم عمری میں سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا تھا اور سال بھر پہلے دوسری بار چیف منسٹر بنی تھی۔ جوہر اٹینشن ہو گیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ اندازہ ہی نہیں لگا سکا کہ چیف منسٹر کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہوگا۔ وہ مطمئن تھا کہ اس نے جو کچھ کیا غلط نہیں تھا۔ بڑے سرکاری قافلوں کی وجہ سے کئی ایمبولینس اپنے مریضوں کی زندگیاں کھو چکی تھیں۔ جوہر ایسی خبریں اخباروں میں پڑھتا رہتا تھا۔ چیف منسٹر سے پہلے سب انسپکٹر راجا جوہر کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے جوہر پر گرجنا شروع کیا ہی تھا کہ چیف منسٹر قریب آ گئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سب انسپکٹر کو خاموش کیا اور سنجیدہ لہجے میں جوہر سے بولی، جو کچھ تم نے کیا وہ غلط تھا یا صحیح؟ جوہر فوری طور پر کچھ نہیں بول سکا۔ ٹھیک کیا تم نے، چیف منسٹر مسکرائی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے بھی غریب عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔
जौहर की जान में जान आई। शुक्रिया मैडम, उसके मुंह से निकला। तुम्हारा नाम जौहर है? चीफ मिनिस्टर बोली। फिर सब इंस्पेक्टर की तरफ इशारा करके बोली, अभी इन्होंने तुम्हें इसी नाम से मुखातिब किया था। जी हाँ मैडम, जौहर ने कहा। तुमने अपने नाम की लाज रख ली। चीफ मिनिस्टर ने जौहर का शाना थपका। हमेशा अपना फर्ज इसी तरह अदा करना। चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर, कोई भी आवाम के सामने अहमियत नहीं रखता। खुश रहो। वो पलटकर अपने काफिले की तरफ जाने लगी। लोगों ने ये सब कुछ देखा और सुना तो चीफ मिनिस्टर का नाम लेकर जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। चीफ मिनिस्टर इनकी तरफ हाथ हिलाते हुए अपनी कार में जा बैठी। काफिला फौरन चल पड़ा। सब इंस्पेक्टर घबराया। हीरो बनते हो तुम? साहब, जौहर ने तभी जबान से कहा, वो तो खुद मेरी तारीफ कर गई हैं। यही तो सियासत है। सब इंस्पेक्टर ने कहा, लोगों के हिजूम के सामने वो तुम्हारे साथ सख्त बर्ताव करती तो अवामी सतह पर इसका शदीद रद्द अमल होता। अब देखना कि मेरी शामत आ जाएगी। मुझसे पूछा जाएगा कि ऐसे गैर जिम्मेदार शख्स को चीफ मिनिस्टर के जुलूस के मौके पर जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई थी। जौहर चुप रहा। सब इंस्पेक्टर राजा के मुंह से निकली बात सही साबित हुई। दूसरे दिन के अखबारों ने ये खबर इस तरह छापी कि जौहर हीरो बन गया। इसके साथ ही चीफ मिनिस्टर के रवैये को भी बहुत सराहा गया। इस दिन राजा ने जौहर को अपने कमरे में तलब किया और मेज पर रखे अखबार पर घूसा मारकर बोला, बन गए हीरो। जौहर इसकी झाड़ झंकार पर अमूमन खामोशी रहता था। अब मेरी शामत आ गई है। सब इंस्पेक्टर फिर बोला, फोन पर फोन आ रहे हैं कि इस कांस्टेबल के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। इस मौके पर जौहर बोले बगैर न रह सका। वो फोन चीफ मिनिस्टर के खुशामदियों के होंगे। बकवास मत करो। सब इंस्पेक्टर गुस्से से खड़ा हो गया। इसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि कमरे के बाहर मौजूद पुलिस वालों ने भी सुनी। मैं तुम्हारे अलाउंसेस कटवा दूंगा, राजा ने कहा। इसी वक्त हेड कांस्टेबल अब्बास कमरे में आ गया। अलाउंस तो क्या, जौहर बोला, आप मेरी तनख्वाह रुकवा दीजिएगा। मैं अपने फर्ज से गद्दारी नहीं कर सकता। ज़बान दराजी भी करोगे? सब इंस्पेक्टर इस तरह आगे बढ़ा जैसे जौहर को मार बैठेगा। क्या बात है? क्या बात है साहब? हेड कांस्टेबल इन दोनों के बीच आ गया। खर दिमाग हो गया है ये। सब इंस्पेक्टर ने झटके से अपनी उंगली जौहर की तरफ उठाई। छोड़िए साहब, अब्बास ने कहा, नया नया आया है, आपके मिजाज को अभी समझता नहीं। नया नहीं हूं मैं, जौहर बोला। चल चल। अब्बास ने सब इंस्पेक्टर को दिखाने के लिए जौहर को दरवाजे की तरफ धक्का दिया। फिर पलटकर सब इंस्पेक्टर से कहा, मैं समझाता हूँ इसे। कमरे से बाहर निकलकर अब्बास ने नर्म लहजे में जौहर से कहा, तू हमेशा खामोश रहता था इसके सामने, आज क्या हो गया तुझे? अरे वो ऑफिसर है, तुझे नुकसान पहुंचा सकता है। नुकसान की परवाह नहीं, जौहर ने कहा, मैं अपने फर्ज से गफलत नहीं बरत सकता। वो कह रहा था कि इसे फोन पर छाड़ फटकार सुनना पड़ रही है। अगर ये सच भी है तो वो फोन चीफ मिनिस्टर के खुशामदी अफसरों के होंगे। जो हकीकत है जल्द सामने आ जाएगी, तू अपना दिमाग ठंडा रख। और हकीकत इस तरह सामने आई कि दूसरे दिन ऊपर से आर्डर आ गए कि जौहर को हेड कांस्टेबल बना दिया जाए। अब्बास ने खुशी से जौहर को मुबारकबाद दी, लेकिन सब इंस्पेक्टर राजा के दिल में तो आग भड़क उठी होगी। ये ज़रूर चीफ मिनिस्टर साहिबा की वजह से हुआ है। जौहर ने ख्याल जाहिर किया, तुम पर इसकी मेहरबानियां बढ़ती ही रहेंगी। अब्बास ने कहा, लेकिन राजा तो मुझसे और खार खाने लगा है। इससे क्या होता है? वो अब भी है तो बड़ा ऑफिसर, मेरे साथ ज्यादतियां कर सकता है। बर्दाश्त करते रहो, चीफ मिनिस्टर की मेहरबानियां और बढ़ सकती हैं। जौहर के मोबाइल की घंटी बजी। कार्ड रजिया की थी। जौहर मुस्कुरा दिया। आहा, अब्बास हंसा। तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि कार्ड रजिया की होगी। वो तुम्हें मुबारकबाद देना चाहती होगी। इसे अभी कैसे मालूम हो सकता है? खबर बाहर तो नहीं निकली होगी। मुझे ख्याल आया था कि तुमने इसे खुशखबरी का मैसेज दे दिया होगा। नहीं। अच्छा, कॉल तो रिसीव करो। जौहर ने अब्बास को रजिया के बारे में सब कुछ बता दिया था। जौहर ने कॉल रिसीव की। इतनी देर से कॉल रिसीव की है? दूसरी तरफ से रजिया ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। सॉरी, जौहर ने कहा, कुछ ज़रूरी बात हो रही थी। जहन्नम में गई तुम्हारी ज़रूरी बात, रजिया ने कहा।
مجھے ابھی ملنا ہے تم سے۔ میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں رضیہ، کوئی بہانہ کر کے باہر آؤ، میں تھانے سے ذرا ہی آگے تمہاری منتظر ہوں۔ اچھا دیکھتا ہوں نہیں، باہر آؤ، نہیں آؤ گے تو میں تھانے آ جاؤں گی۔ اچھا آتا ہوں۔ جوہر نے فون بند کیا اور عباس کو بتایا کہ رضیہ اسے تھانے کے باہر بلا رہی ہے، تو جاؤ جلدی سے۔ عباس نے کہا، راجہ صاحب نے یاد فرما لیا تو؟ میں کہہ دوں گا کہ تم چائے پینے گئے ہو، کچھ بھی بہانہ کر دوں گا۔ اچھا جاتا ہوں۔ جوہر تھانے سے نکلا، ادھر ادھر نظر دوڑائی تو کچھ ہی فاصلے پر اس ڈرائیونگ اسکول کی کار دکھائی دے گئی جہاں رضیہ ملازم تھی، وہیں رضیہ بھی دکھائی دے گئی۔ جوہر تیزی سے اس کے قریب گیا۔ خالی کار لیے کھڑی ہو؟ وہ بولا، جسے آج سکھا رہی ہوں اسے ابھی اس کے گھر پر چھوڑا ہے، قریب ہی ہے اس کا گھر، ایسا نہ ہوتا تو بھی میں یہاں آ کر تم سے رابطہ کرتی۔ آخر ایسی کیا خاص بات ہے؟ تم کو بتا چکی ہوں کہ ٹریننگ اسکول کا مالک مجھ پر ڈورے ڈال رہا ہے، مجھے پتا بھی نہیں چلا اور اس نے اپنے گھر والوں کے ذریعے میرے والدین تک رسائی حاصل کر لی۔ کل شام وہ لوگ میرا رشتہ لینے گھر آنے والے ہیں۔ اوہ، اتنے دن سے کہہ رہی تھی کہ تم میرے والد سے رابطہ کرنے میں جلدی کرو، لیکن تم کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے رہے۔ پہلے کہتے تھے کہ ملازمت کی تلاش ضروری ہے، ملازمت مل گئی ہو تو کہتے ہو کہ ابھی قدم جمانے میں کچھ دیر لگے گی، اب بھی کوئی بہانہ کرو گے تو سب گڑبڑ ہو جائے گی۔ اجمل پیسے والا ہے، جاہل تو وہ ہے، لیکن اس کے پیسے کی وجہ سے میرے گھر والے اس کی بات مان سکتے ہیں۔ وہ لوگ کل شام رشتہ لے کر آنے والے ہیں۔ اوہ، جوہر کے لہجے میں تشویش تھی۔ معاملہ اس حد تک آگے بڑھ گیا؟ ہاں، اب تم ان لوگوں سے زیادہ جلدی کرو۔ مگر کیسے؟ تم لوگ سری شام ہی، یعنی ان لوگوں سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے گھر پہنچو اور میرا ہاتھ مانگو۔ اچانک تمہارے گھر پہنچنا تو عجیب سی بات ہوگی، کچھ سوچو، کوئی راستہ نکالو۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی جوہر، اگر میرے گھر والوں نے اس کا رشتہ منظور کر لیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ جذباتی نہ ہو، میں کچھ سوچتا ہوں، کچھ بھی کرو، کل جلد سے جلد میرے گھر پہنچنے کا کوئی راستہ نکالو۔ خاصا سوچنا پڑے گا۔ اچھا ابھی تو تم جاؤ، میں زیادہ دیر تھانے سے باہر نہیں رہ سکتا، تمہیں بتا تو چکا ہوں کہ تھانے کا انچارج میرا شدید مخالف ہے۔ اچھا تو جاؤ، لیکن یقین کر لو کہ اگر تم کچھ نہ کر سکے تو میں خودکشی کی بات نہ کرو۔ جوہر جلدی سے بول پڑا، میں نکال لوں گا کوئی راستہ۔ ٹھیک ہے، جاؤ، موبائل پر مجھ سے رابطہ رکھنا۔ جوہر نے اسے تسلی دی اور تھانے میں لوٹ آیا۔ وہ رضیہ کی اطلاع پر اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ اسے اپنے ہیڈ کانسٹیبل بننے کی خوشخبری دینا بھی بھول گیا۔ ڈیوٹی ہی کے اوقات میں موقع دیکھ کر جوہر نے عباس کو رضیہ کے مسئلے سے آگاہ کیا اور اس سلسلے میں سے مشورہ مانگا۔ مجھے رضیہ کے بارے میں وضاحت سے بتاؤ تو میں کچھ سوچوں، وہ کہاں رہتی ہے، اس کا گھر کہاں ہے، اس کے گھر والے کس قسم کے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جب جوہر نے رضیہ کے گھر کا پتہ اور اس کے والد کا نام بتایا تو عباس تیزی سے بولا، ارے یہ کام تو بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، میرا تو اس گھر میں آنا جانا ہے، بہت دور کی رشتہ داری بھی نکلتی ہے، رضیہ کا باپ میری عزت بھی کرتا ہے، تم نے یہ سب بتا کر مجھے تو چونکا دیا ہے۔ جوہر خوش ہو گیا، پھر تو آپ اس معاملے میں ٹانگ اڑا سکتے ہیں۔ مجھے سوچنے دو کہ ٹانگ کس طرح اڑائی جا سکتی ہے۔ کیا نام بتایا تم نے اس کا جو رضیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ جمیل؟ نہیں، جوہر نے تصحیح کی، اجمل نام ہے اس کا۔ یہ تو تم نے بتا دیا کہ اجمل جاہل لیکن پیسے والا ہے، اس کے گھر والوں کے بارے میں تو کچھ بتاؤ۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا، رضیہ جانتی ہوگی، تو ابھی اس سے معلوم کرو۔ جوہر نے فوراً رضیہ سے موبائل پر رابطہ کیا اور اس سے وہ معلومات حاصل کی جو عباس جاننا چاہتا تھا۔ وہ سب کچھ اس نے عباس کو بتایا۔ عباس سوچنے لگا، کچھ توقف سے بولا، تم نے بتایا کہ وہ لوگ شام کو رضیہ کے گھر جائیں گے؟ ہاں، رضیہ نے مجھے تو یہی بتایا ہے، یعنی کہ وہ لوگ بھی کچھ بارسوخ نہیں۔ اس معاملے میں تو میں ٹانگ اڑا سکتا ہوں، میں سادہ لباس میں رضیہ کے گھر جاتا ہوں، ورنہ ابھی جا کر مل لیتا اس کے باپ سے۔ میں ڈیوٹی کے بعد گھر جا کے کپڑے تبدیل کروں گا اور پھر رضیہ کے گھر جا کر اس کے باپ وغیرہ سے ملوں گا۔ ان سے ملنے کے بعد تمہیں فون پر بتاؤں گا کہ کیا رہا۔ ٹھیک ہے،
میں بڑی بے چینی سے تمہارے فون کا انتظار کروں گا۔ میں کروں گا کچھ، عباس نے سر ہلایا۔ ڈیوٹی کا وقت ختم ہونے کے بعد عباس اور جوہر اپنے اپنے گھر کے لیے تھانے سے نکلے تو عباس نے پوچھا، ایک بات پوچھنا بھول گیا، تمہارے والدین کو معلوم ہے تمہارے اور رضیہ کے بارے میں؟ سب کچھ بتا چکا ہوں۔ وہ پہلے تو سوچ رہے تھے کہ میری شادی اس لڑکی سے کرانے کی کوشش کریں جو بھیا سے منسوب تھی، لیکن میری بات سن کر انہوں نے ارادہ بدل دیا، میری بات مان لی۔ وہ تیار ہیں کہ میں جہاں چاہوں وہاں شادی کروں۔ یہ تو بہت ٹھیک ہوا، اب تم اپنے گھر جاؤ اور میرے فون کا انتظار کرو۔ جوہر اپنے گھر چلا آیا۔ اندھیرا ہونے لگا تھا جب عباس کی کال آئی۔ اس نے کہا، میں نے ان لوگوں کو اجمل کے خلاف کافی بھڑکا دیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کل شام کو اجمل اپنے گھر والوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ میں نے ان سے تمہاری بہت تعریف کر ڈالی تھی، وہ تمہارے نام سے واقف بھی ہیں۔ سی ایم کے معاملے میں تم خاصے مشہور ہو گئے ہو، ہیرو بن گئے ہو۔ میں نے انہیں اس پر آمادہ کر لیا ہے کہ ہم اجمل وغیرہ سے پہلے تیسرے پہر ہی کو ان کے گھر پہنچ جائیں گے۔ اس طرح ان لوگوں کو اجمل والوں سے جان چھڑانے کے لیے یہ بہانہ مل جائے گا کہ انہوں نے رضیہ کی شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ عباس ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا، پھر تو بات بن جائے گی۔ جوہر نے کہا، ضرور۔ عباس نے کہا، اب تم اپنے گھر والوں کو کل رضیہ کے گھر جانے کے لیے تیار کرو۔ زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، جوہر نے کہا، والدین کے علاوہ میں اپنے کسی قریبی دوست کو لے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، کل تم تھانے سے چھٹی لے لینا، میں بھی کوئی بہانہ کر کے تھانے سے 3 بجے ہی نکل کر اپنے گھر سے ہوتا ہوا تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ میں ابھی بات کرتا ہوں اپنے والدین سے۔ بس ٹھیک ہے، عباس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ جوہر نے فون پر رضیہ کو بتا دیا کہ بازی کس طرح پلٹی جائے گی۔ دوسرے دن 5 بجے جوہر کا 5 رکنی قافلہ رضیہ کے گھر پہنچا۔ وہاں ایک بات نے انہیں چونکا دیا، اجمل اپنے گھر والوں کے ساتھ پہلے ہی موجود تھا۔ عجیب معاملہ ہو گیا ہے، رضیہ کے باپ نے کہا، بیک وقت 2 رشتے آ گئے رضیہ کے لیے۔ پہلے ہم سے بات کیجئے، اجمل کا باپ اکڑا۔ اب فیصلہ تو رضیہ کو کرنا ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ شادی کرنا چاہے گی، جوہر بولا۔ رضیہ وہاں اپنے ماں باپ کے علاوہ کچھ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ موجود تھی۔ تم بیچ میں مت بولو، اجمل اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے مار پیٹ کے لیے آمادہ ہو۔ تم بھی مت بولو، جوہر نے تیز لہجے میں کہا، بڑوں کو بات کرنے دو۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں جوہر، اجمل بولا، تم لوگ یہاں پولیس کی دھونس مت چلانا۔ میں نے ابھی پولیس کا نام بھی نہیں لیا۔ عباس نے رضیہ کے باپ کی طرف دیکھا جو اس طرح بولنے لگا تھا جیسے دونوں پارٹیوں کو جھگڑے سے روکنا چاہتا ہو، لیکن اسے کامیابی نہیں ہو سکی۔ اجمل کے ساتھ آنے والے گھٹیا باتوں پر اتر آئے۔ اجمل نے تو ایسا جملہ کہا کہ جوہر کو شدید غصہ آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اجمل کے منہ پر گھوسا رسید کر دیا۔ اجمل کے ساتھ آنے والے گھٹیا قسم کے لوگ تھے۔ باقاعدہ تو میں شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر رضیہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ فیصلہ تو رضیہ کو کرنا چاہیے، عباس پہلی مرتبہ بولا۔ رضیہ کا فیصلہ میرے حق میں ہوگا، جوہر نے کہا، ہم دونوں اسکول کے زمانے سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں تو تکار ہاتھا پائی تک پہنچ گئی تھی، جس میں جوہر نے 3 آدمیوں کو دھنک کر رکھ دیا۔ یکایک رضیہ کا باپ ان لوگوں کے بیچ میں آ گیا اور چیخا، ختم کرو یہ فساد، میں اپنے گھر میں ایسے فساد کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس وقت آپ سبھی لوگ یہاں سے چلے جائیں، بعد میں دیکھا جائے گا کہ یہ معاملہ کس طرح طے کیا جائے۔ اجمل والے بازی نہیں آ رہے تھے، لیکن عباس نے جوہر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، چلو یہاں سے۔ جوہر کے والدین اس دوران میں خاموش رہے تھے۔ رضیہ کے باپ نے دونوں ہی پارٹیوں کو رخصت کر دیا۔ افسوس کہ تم خاموش رہیں، جوہر نے جاتے جاتے رضیہ سے کہا تھا۔ اس وقت رضیہ کی ماں نے اس کی کلائی بہت زور سے پکڑ رکھی تھی۔ جوہر وغیرہ ٹیکسی میں آئے تھے، ٹیکسی ہی میں وہاں روانہ ہوئے۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے عباس نے مڑ کر پیچھے بیٹھے ہوئے جوہر سے کہا، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ… تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، جوہر بول پڑا، میں سمجھ گیا ہوں سارا چکر۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اجمل پہلے سے پہنچ جائے۔ ان لوگوں کو ضرور رضیہ کے باپ نے اس وقت بلایا ہوگا تاکہ… اس مرتبہ عباس نے جوہر کی بات کاٹی، تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو،
دھوکہ دیا ہے ہمیں رضیہ کے باپ نے۔ اس کے دل میں لالچ آ گیا ہے، وہ اجمل سے ہی رضیہ کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ دونوں پارٹیوں میں تکرار ضرور ہوگی اور وہ اسے فائدہ اٹھا کر اس وقت تو معاملے کو رفع دفع کر دے گا۔ وہ اتنی ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے اسی وقت ٹکا سا جواب دے دیتا جب میں تنہا اس سے ملنے آیا تھا، لیکن وہ کچھ سوچ کر چپ ہو گیا۔ لیکن کیا عباس بھائی؟ جوہر نے پوچھا۔ کچھ وقت گزر جائے پھر دیکھنا، میں رضیہ کے باپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے کالے دھندے میں اس کا ہاتھ ہے۔ میں اسے اب تک اس لیے نظر انداز کرتا رہا کہ اس قسم کے چھوٹے موٹے کالے دھندے تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، پھر یہ کہ اس سے میری دور کی رشتہ داری بھی ہے، لیکن اب میں اس رشتہ داری کو لات مار دوں گا۔ مجھے تو رضیہ پر غصہ آ رہا ہے، جوہر نے کہا۔ اس نے خاموشی سے میری توہین برداشت کر لی۔ والدین کی موجودگی میں لڑکیاں دب جاتی ہیں، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ غصے میں ہو تم اس وقت، اس کی محبت تمہارے دل سے نہیں نکل سکتی، کوئی اور حل سوچنا پڑے گا۔ جوہر کے ساتھ اس کے والدین چپ بیٹھے رہے، وہ شروع ہی سے چپ رہے تھے۔ بابو میاں تو تحمل مزاج تھے ہی۔ بیوی نے جھگڑے کے دوران میں کچھ بولنا چاہا تھا، لیکن بابو میاں نے اس کا ہاتھ دبا کر انہیں خاموش کرا دیا تھا۔ گھر جا کر آرام کرو، عباس نے جوہر سے کہا۔ دماغ ٹھنڈا رکھو، سکون سے کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ جوہر جواب میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد جوہر کی ماں بگڑ کر بولی، تم نے ہمیں بھی بے عزت کرایا، اب رضیہ کا خیال دل سے نکال دو۔ چپ رہو، بابو میاں بول پڑے۔ عباس نے راستے میں جو کچھ کہا ٹھیک ہی کہا۔ لالچ آ گیا ہے رضیہ کے باپ کے دل میں، اب ہمیں اس پر جلنے کلنے کی ضرورت نہیں۔ جوہر کے پاس بھی دماغ ہے، وہ خود فیصلہ کر لے گا کہ اب اسے رضیہ کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے۔ ان دونوں میں اس موقع پر کچھ تکرار ہوئی، لیکن جوہر خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ رضیہ کی خاموشی پر اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ خاصی رات کو اس کے موبائل پر رضیہ کی کال آئی۔ اب کیا کہنا چاہتی ہو؟ جوہر نے غصے سے کہا۔ مجھے ذلیل ہوتے دیکھ کر ایک لفظ بھی میرے حق میں نہیں بولی تھی، اب کیا رہ گیا ہے کچھ کہنے کے لیے؟ لڑکی کی مجبوری نہیں سمجھ سکتے تم، رضیہ نے کہا۔ اگر میں اس وقت کچھ بولتی تو بعد میں میری شامت آ جاتی۔ تم نہیں جانتے میرے والد بہت سخت گیر ہیں، تو بس ان کی سخت گیری جھیلتی رہو، جوہر نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ ایک منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ کیوں پریشان کر رہی ہو مجھے؟ جوہر نے کال ریسیو کر کے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کل مجھ سے ملو، رضیہ نے کہا، کسی وقت بھی کہیں بھی، میں نے کچھ سوچا ہے۔ باپ سخت گیر ہے تو تم کیا سوچ سکتی ہو؟ تم ملو تو مجھ سے، میں بتاؤں گی۔ موقع ملا تو مل لوں گا، جوہر نے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے یہ جواب نہیں دیا تو رضیہ فون کرتی رہے گی۔ فون اس نے اپنے گھر سے ہی کیا ہوگا۔ وہ مدھم آواز میں بول رہی تھی تاکہ اس کے گھر میں کوئی اس کی آواز نہ سن لے۔ جوہر فون بند کرنے ہی والا تھا کہ رضیہ جلدی سے بول پڑی۔ ٹالنے والی بات نہ کرو، موقع تو تمہیں نکالنا ہی ہوگا۔ اگر تم نہ ملے تو میں نہ جانے کیا کر بیٹھوں۔ رضیہ کی آواز پھرا گئی۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، مار ڈالوں گی خود کو۔ فضول باتیں نہ کرو، جوہر نے اپنا لہجہ نرم کیا۔ کہہ تو دیا کہ مل لوں گا۔ تم نے موقع تلاش کرنے کی بات کی تھی نا، نکال لوں گا کسی طرح موقع۔ میں سارے دن بے چین رہوں گی، مجھے کچھ وقت تو بتاؤ، کہاں ملو گے؟ پولیس میں ملازمت کرتا ہوں میں، وقت بتانا ممکن نہیں، بہرحال میں کسی طرح مل ہی لوں گا۔ اب آرام کرو اور مجھے بھی آرام سے کچھ سوچنے دو۔ جوہر نے رابطہ منقطع کر دیا۔ دوسرے دن جوہر ڈیوٹی پر پہنچا ہی تھا کہ سب انسپکٹر راجہ نے اسے اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ راجہ اسے کڑی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا میں تمہیں اور تمہارے باپ کو حوالات میں پہنچا دوں؟ میں سمجھا نہیں سر، کل تم تینوں کس جگہ گئے تھے اور تم نے مار پیٹ بھی کی تھی؟ کسی اجمل اور اس کی ہونے والی بیوی کے باپ نے تم لوگوں کے خلاف کل رات ہی رپورٹ کی ہے۔ وہ تو رشتے کے سلسلے میں جھگڑا ہوا تھا سر، جوہر نے کہا۔ لڑکی رضیہ مجھے چاہتی ہے، اجمل وغیرہ نے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ مار پیٹ تو ہوئی تھی نا؟ جی سر، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جوہر خاموش رہا۔ راجہ پھر بولا، میں نے FIR درج نہیں ہونے دی، تمہارا خیال کیا تھا نا میں نے۔ تمہارے بوڑھے باپ کو بھی حوالات میں بند کرنا مجھے ٹھیک نہیں لگا تھا،
इन लोगों को किसी तरह टाला कि मैं तहकीकात करूँगा। तरस आया था मुझे तुम्हारे बूढ़े बाप पर, जो तुम्हारी वजह से। खैर, मैं इस मामले को दबा दूंगा। शुक्रिया सर। आइंदा मैं ऐसी कोई बात नहीं सुनूं, वरना लिहाज नहीं करूँगा। जी। जौहर ज़्यादा नहीं बोल सका। उसे हैरत हुई थी कि अब्बास का नाम नहीं आया था। लेकिन राजा ने कहा, आज से तुम मेरे ड्राइवर रहोगे। मैं चंद मिनट बाद राउंड पर निकलने वाला हूँ। ड्राइविंग तुम करोगे। जौहर कोई एहतिजाज नहीं कर सका। वो अब हेड कांस्टेबल बन चुका था। राजा अपना ड्राइवर किसी कांस्टेबल को बनाया करता था। अब तुम जा सकते हो, राजा ने कहा। जौहर सलाम करके कमरे से निकल आया। खोल तो गया था, लेकिन इसने फिलहाल जब्त से काम लेना मुनासिब समझा। फौरन ही अब्बास से मुठभेड़ हो गई। वो जौहर के फौरन बाद ही थाने पहुंचा था। इसे रिपोर्ट के बारे में मालूम हो चुका था। क्या रहा? अब्बास ने बेचैनी से पूछा। जौहर ने सब कुछ बता दिया। अब्बास बोला, मुझ पर एहसान फरमाया गया है। रिपोर्ट में मेरा नाम नहीं है। मुझे हैरत हुई थी इस बात पर। जौहर ने कहा, मेरा लिहाज उस कमीने ने मसलहतन किया है। जानता है ना कि मैं इसके काले करतूत से वाकिफ हूँ। मैं इस पर एहतिजाज करूंगा कि मुझे ड्राइवर बनाया जा रहा है, जबकि ये काम किसी कांस्टेबल को करना पड़ता है। बेवकूफ़ी की बातें ना करो। एहतिजाज का ख्याल दिल से निकाल दो। वो पहले ही तुम्हारा मुखालिफ है, फिर दुश्मनी पर उतर आएगा। मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। फजूल बातें ना करो। वो FIR दर्ज कर लेगा। गुस्सा थूक दो और मुनासिब वक्त का इंतज़ार करो। चीफ मिनिस्टर तुम्हें पसंद करती है। किसी तरह इनडायरेक्ट तरीके से बात उस तक पहुंचाना चाहिए कि राजा तुम्हारा दुश्मन हो गया है। कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया गया तो कम से कम तुम्हारा या उसका तबादला किसी और थाने में करा दिया जाएगा। मैं इस बारे में सोचूंगा। इसी वक्त सब इंस्पेक्टर राजा बाहर आया। चलो जौहर, वो बोला, राउंड पर निकलना है। अब्बास ने जौहर को इशारा किया कि वो चला जाए। राउंड पर अमूमन 2-3 कांस्टेबल भी मोबाइल में होते थे, लेकिन इस वक्त राजा ने किसी और को साथ नहीं लिया। जौहर ने ड्राइविंग सीट संभाल कर इंजन स्टार्ट किया। डायरेक्टर ऑफ प्रोटोकॉल से मिलना है, इंस्पेक्टर राजा ने कहा। जौहर ने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया। राजा प्रोटोकॉल के दफ्तर के अलावा भी 2 जगह गया, फिर एक बंगले के सामने मोबाइल रोकने के लिए कहा। जौहर ने मोबाइल रोकी तो राजा ने उतरते हुए कहा, अब तुम अकेले ही राउंड जारी रखो। यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, कुछ देर यहाँ आराम करूँगा। जौहर हकीकत समझ गया। इतने दिन से पुलिस स्टेशन में था। इसे मालूम हो चुका था कि राजा के ताल्लुकात कई औरतों से थे और वो रोज़ाना ही अपना कुछ वक्त किसी औरत के घर पर गुजारता है। मैं अकेला ही राउंड पर जाऊं? जौहर ने कहा। हाँ हाँ, जब मुझे थाने वापस जाना होगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करके बुला लूँगा। वहाँ ज़ाहिर यही करना कि तुम मुस्तकिल तौर पर मेरे साथ रहे थे। बस अब जाओ। अय्याश, जौहर ने ज़ेरे लब बुड़बुड़ाकर मोबाइल आगे बढ़ा दी। कुछ तय नहीं था कि राजा कब इसे तलब कर लेता, और इसे रज़िया से किया हुआ अपना वादा याद था कि वो मौका निकालकर इससे मिल लेगा। लेकिन अब मौका मिलना मुश्किल नज़र आ रहा था। इसकी ड्यूटी ही ऐसी जगह लगा दी गई थी। इसने सोचा कि फ़ोन करके ही रज़िया को बता दे कि वो किसी किस्म की ड्यूटी में फंस गया था। अगर वो मोबाइल ही में रज़िया से मिलने की जगह और वक्त का तयन कर लेता तो ऐन मुमकिन था कि इसी वक्त उसे राजा तलब कर लेता। फ़ोन पर उसने रज़िया से पूछा, इस वक्त तुम्हारे करीब कोई और तो नहीं है? नहीं। क्यों? रज़िया बोली, ऐसी बात करना है कि और कोई ना सुन ले। बात करने का वक्त नहीं है, मिलना ज़रूरी है। मेरी ड्यूटी ऐसी लग गई है कि मैं आज नहीं मिल सकूँगा, कल पर रखो। कल मैं तुमसे नहीं मिल सकूँगी और तुम्हें हमेशा के लिए खो दूँगी। तुमसे मिलकर मुझे बताना है कि अब क्या किया जाए। तुम्हें कोई तदबीर सोचना पड़ेगी जौहर। फ़ोन पर इतना तो बता दो कि आखिर मिलना क्यों ज़रूरी है, और कल क्या हो जाएगा कि तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगी। कल अजमल से ज़बरदस्ती मेरी शादी करा दी जाएगी। क्या? जौहर का जिस्म सनसना गया। रज़िया के खिलाफ इसका गुस्सा तो कभी का ख़त्म हो चुका था। हाँ, रज़िया ने कहा, और ये जल्दी इसलिए की जा रही है कि तुम्हारी तरफ से कोई और हरकत से पहले मेरी शादी करा दी जाए। बहुत बुरी खबर सुनाई है तुमने। ये बुरी खबर सुनाने ही के लिए तो मैंने तुमसे मुलाकात की बात की थी। अच्छा, ज़रा इंतज़ार करो, मैं कुछ देर बाद तुम्हें फ़ोन करूँगा। कुछ देर बाद क्यों? मुझे सोचना पड़ेगा कि ऐसी सूरत में क्या हो सकता है।
وقت نہیں ہے جوہر، میں جلدی فون کر کے کچھ بتاؤں گا۔ پلیز جوہر، اپنے اعصاب پر قابو رکھو اور میرے دوسرے فون کا انتظار کرو، جوہر نے کہہ کر رابطہ منقطع کیا اور موبائل تھانے کی طرف دوڑا دی۔ وہ اس مشکل صورتحال میں عباس سے مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ موبائل کھڑی کر کے وہ تھانے میں جانا چاہتا تھا، جس سے کوئی خرابی بھی پیدا ہو سکتی تھی۔ راجا کو معلوم ہو جاتا کہ وہ راؤنڈ لگانے کے بجائے تھانے پہنچ گیا تھا، لیکن یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ عباس باہر ہی مل گیا۔ وہ کہیں جانے کے لیے اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو رہا تھا۔ جوہر جلدی سے اس کے قریب پہنچ گیا۔ اچھا ہوا تم باہر مل گئے۔ کیا بات ہے، تم تو راجا کے ساتھ گئے تھے۔ وہی تو مصیبت ہے، جوہر نے بتایا کہ راجا نے اس کی کیا ڈیوٹی لگائی تھی۔ پھر اس نے کہا، آج میں رضیہ سے ملنے کا وعدہ کر چکا تھا، لیکن اس ڈیوٹی کی وجہ سے میرا اس سے ملنے جانا مشکل ہے۔ راجا کسی بھی وقت مجھے طلب کر سکتا ہے۔ مجبوراً میں نے فون کر کے رضیہ کو بتایا کہ میں کس مشکل میں ہوں۔ تب اس نے بتایا کہ مل کر کچھ سوچنا ضروری ہے۔ کس بارے میں سوچنا ضروری ہے؟ جواب میں جوہر نے بتایا کہ اسے رضیہ سے کیا معلوم ہوا ہے۔ تو عباس نے کہا، ملاقات ضروری ہو گئی؟ ہاں، میں ان حالات میں کیا کر سکتا ہوں؟ موبائل یہاں چھوڑ دے، عباس نے کہا، میں اس پر کسی کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، تو میری موٹر سائیکل پر چل۔ میں راجا سے کہہ دوں گا کہ تمہارے پیٹ میں اچانک بہت تکلیف ہو گئی تھی، اس لیے مجھے ایسا کرنا پڑا اور میں تجھے لے کر کسی اسپتال میں گیا ہوں۔ تم یہ کام کرو، میں جلدی سے سادہ لباس پہن لوں۔ پولیس کی بھرتی میں رضیہ سے ملنا مناسب نہیں ہوگا۔ جوہر کا سادہ لباس تھانے ہی میں ہوتا تھا۔ وہ ڈیوٹی پر پہنچنے کے بعد وردی پہنا کرتا تھا۔ اس سے ملنا کہاں ہے؟ عباس نے پوچھا۔ میں ابھی اسے فون کر کے پوچھ لیتا ہوں۔ اس کے بعد دونوں نے اپنے اپنے کام جلدی جلدی کیے۔ عباس نے موبائل پر ایک کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دی۔ جوہر سادہ لباس پہن کر باہر آ گیا۔ عباس نے اسے دیکھتے ہی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر دی۔ چل بیٹھ جلدی سے، جانا کہاں ہے؟ رضیہ سے بات کر لی ہے میں نے، وہ چھوٹے ٹاور کے سامنے ملے گی، جوہر نے عباس کے پیچھے بیٹھتے ہوئے کہا۔ بات کیا کرنا ہے؟ عباس نے پوچھا۔ میں نے اس کی باتوں سے اندازہ لگایا ہے کہ اس نے کوئی منصوبہ بنایا ہے۔ عباس نے موٹر سائیکل کی رفتار تیز کر دی۔ چیف منسٹر ہاؤس کا ایک کمرہ ایسا تھا جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے کھولنے یا بند کرنے کے لیے قفل نہیں، بلکہ نمبروں کی ترتیب تھی جسے چیف منسٹر ثانیہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے ظاہر یہ کر رکھا تھا کہ اس کمرے میں ٹاپ سیکریٹ فائلیں ہیں، اس لیے اس کمرے میں جانے کی کوشش کرنے والے کو معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کمرے میں کسی ایک فائل کا بھی کوئی وجود نہیں تھا، صرف مذہبی نوعیت کے مجسمے رکھے ہوئے تھے، جیسے وہ کوئی عبادت گاہ ہو۔ چیف منسٹر ثانیہ کو جب بھی کچھ وقت فارغ ملتا تھا، وہ اس کمرے میں جا کر ان مجسموں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ پوجا کو کوئی وقت نہیں تھا، کبھی وہ پوجا سے 5 منٹ میں فارغ ہو جاتی تھی تو کبھی 10-15 منٹ بھی گزر جاتے تھے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہوتا تھا کہ اس کے پاس فارغ وقت کتنا ہے۔ 10 منٹ پوجا کے بعد وہ اس کمرے سے نکلی، نمبروں کی ترتیب سے اس کا دروازہ بند کیا، پھر کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھ کر اوپری منزل کا رخ کیا، جہاں ایک کمرے میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہوا ایک شخص رہتا تھا، جسے ثانیہ بابا کہہ کر مخاطب کرتی تھی اور اس کا بے حد احترام کرتی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دونوں ہاتھ اس طرح جوڑے جیسے وہ سلام کا طریقہ ہو۔ بوڑھا ایک بڑی سی دوربین ٹھیک کر رہا تھا جو ایک کھڑکی کے قریب تھی۔ غالباً وہ شوق میں یا کسی وجہ سے ستارہ شناسی کرتا ہوگا۔ آ گئی بیٹی، وہ صرف آہٹ سن کر بولا۔ پھر اس نے پلٹ کر ثانیہ کی طرف دیکھا۔ جی بابا، ثانیہ نے کہا، آپ نے مجھے اسی وقت بلایا تھا؟ ہاں، بوڑھے نے کہا، میرا خیال تھا کہ میں اس وقت تک اپنی دوربین ٹھیک کر لوں گا، لیکن ابھی کچھ کام باقی ہے۔ خیر، وہ میں بعد میں کر لوں گا۔ مجھے تم پر اتنا بھروسہ ہے کہ میں تمہاری ایکٹیویٹیز کے بارے میں کبھی کچھ زیادہ نہیں پوچھتا۔ کبھی کبھی تم خود ہی کچھ بتا دیتی ہو اور کبھی مجھے اپنے ذرائع سے معلومات حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ آپ درست کہہ رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے تم نے ایک بم بلاسٹ کروایا تھا، اس کا ضرور کچھ مقصد ہوگا۔ میرے علم کے مطابق وہ بلاسٹ تم نے ایک خاص آدمی کی کار اڑانے کے لیے کیا تھا۔ جی ہاں بابا، وہ یہاں صرف اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ صفائی کے معاملے میں ملازمین نے کسی جگہ کوتاہی نہ کی ہو۔
میں ایک मरतबा पूजा करके निकली थी तो वो इस कमरे के सामने से गुजर रहा था। मुझे उसके चेहरे के तासुरात से अंदाजा हुआ था कि उसने उचटती सी नज़र में ही कमरे में रखे हुए मुजस्समे देख लिए थे। वो मुझे सलाम करके आगे बढ़ गया था। मैं इबादतगाह बंद करके अपने कमरे में गई और इस शख्स को तलब किया। इस तलबी पर वो कुछ नर्वस सा था। मुजस्समे देख लिए जाने के बायस वो खौफज़दा था कि मैं इसे कोई सज़ा दूंगी, लेकिन मैंने इस पर ज़ाहिर नहीं किया कि मैंने उसकी एक ऐसी हरकत भांप ली थी जिस पर उसे सज़ा दी जा सकती थी। मैंने बिल्कुल आम अंदाज में इससे बात की। वो पार्टी वर्कर भी था। मैं इससे कभी कभी बाहर के काम भी लिया करती थी। मैंने इसे एक लिफाफा दिया जिसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। मैंने उसे हिदायत की कि वो लिफाफा लेकर अपनी कार में तेज़ी से कार्टर स्ट्रीट पर वाक़े मेडिकल स्टोर से कुछ फासले पर रुके। वहाँ नीले सूट में मलबूस एक शख्स उसके पास आएगा और आहिस्ता से सिर्फ चीफ मिनिस्टर कहेगा। बस इसी को लिफाफा देकर वो वापस आ जाए। मैं इसी जगह उसकी कार को उड़ाना चाहती थी। इसकी रवानगी से पहले मैंने एक आदमी को ब्लास्ट करने के सिलसिले में हिदायत दे दी थी। मैं वहाँ ज़्यादा तबाही नहीं चाहती थी, लेकिन इसकी कार के जलते हुए टुकड़े दो एक और कारों पर जा गिरे। इनके पेट्रोल की टंकियाँ फटीं तो इससे वहाँ बहुत तबाही फैल गई थी। ब्लास्ट करवाने के लिए तुमने अपने एक आदमी शाह खान को हिदायत की थी? बूढ़े ने कहा। जी हाँ, वो भी पार्टी वर्कर है जिस पर मैं बहुत भरोसा करती हूँ, लेकिन वो बहुत शराब पीता है। जी हाँ, सानिया को इस पर हैरत नहीं हुई कि इसका बाबा शाह खान को ही नहीं, इसकी ज़्यादा शराब नोशी से भी वाकिफ था। एक शराबी पर तुम इतना ज़्यादा भरोसा कैसे कर लेती हो? शराबी होने के बावजूद वो मेरे लिए कई और काम भी कर चुका है। ब्लास्ट के सिलसिले में तो वो बहुत ही माहिर है। पुलिस की नज़र में मुश्तबा नहीं? कतई नहीं। बूढ़ा कुछ सोचने लगा। एक बात कहने की जसारत करूं बाबा? कहो। मैं वो डायरी पढ़ना चाहती हूँ जो आप लिखते रहते हैं। शायद वो डायरी भी नहीं, आप कोई किताब लिख रहे हैं। मैं वो पढ़ना चाहती हूँ। आपके तजुर्बा से मुझे फ़ायदा पहुँच सकता है। कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा तुम्हें उसके पढ़ने से, बूढ़े ने कहा। मैंने यहाँ अपने वतन के लिए कुछ किया ही नहीं। मुझे इस मुल्क में मामूर तो कर दिया गया, लेकिन मुझसे कोई काम नहीं लिया गया। तुम जान चुकी होगी कि ऐसा होता है। कुछ लोग कहीं मामूर कर दिए जाते हैं जिनसे कोई काम करवाना होता है, इसे वो जिम्मेदारी निभाना होती है, लेकिन मेरे वतन को ऐसा कोई काम नहीं पड़ा जो मेरे लायक होता, और ऐसे लोगों की कमी नहीं है। वो सारी ज़िंदगी गुजार कर मर जाते हैं, लेकिन इनसे कोई काम नहीं लिया जाता। मैं इन्हीं बदकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्हें यहाँ अपने वतन के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। ये तो मेरी अपनी सोच थी कि मैंने तुम्हें स्कूल कॉलेज की तालीम के अलावा खुद ही सियासत की तालीम दी। तुम सियासत में बाकायदा हिस्सा लेने लगीं और मेरे मशवरे से तुमने एक सियासी पार्टी बनाई और मेरे मशवरों से इलेक्शन में हिस्सा लेने लगीं, और आखिर वो वक्त आ गया कि तुम इस सूबे की चीफ मिनिस्टर बन गई। मेरी ख्वाहिश है कि तुम प्राइम मिनिस्टर बनकर अपने वतन के लिए ज़्यादा अहम काम कर सको। मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारा अपने वतन के बड़ों से राब्ता हो गया है और तुम्हें वहाँ से हिदायत मिलने लगी हैं। तुम्हारा मिशन यह है कि इस मुल्क को माशी तौर पर तबाह कर सको। तुम इस सिलसिले में क्या कर रही हो और तुम्हें अपने बड़ों से क्या हिदायत मिलती हैं? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम और मैं मालूम करना भी नहीं चाहता। हमारा वतन, मेरा मतलब है कि वहाँ के बड़े तुमसे जो काम ले रहे हैं, मैं इससे कतई बेखबर हूँ। तुम बहुत खुद एतमाद हो, इसलिए अब मैं तुम्हें कोई मशवरा भी नहीं देता। बस एक बात पूछने के लिए मैंने इस वक्त तुम्हें ख़ास तौर से बुलाया है। चीफ मिनिस्टर सानिया ने बड़े तहम्मुल से अपने बाप की बातें खामोशी से सुनी। फिर बाप के खामोश होने पर बोली, आप मुझसे शाह खान के बारे में बात करना चाहते हैं? हाँ, मैं हैरान हूँ कि तुमने एक शराबी पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया है। वो बहुत काम का आदमी है बाबा। मुझे हिदायत मिली थी कि मैं अपनी पार्टी में एक थंडर स्क्वाड कायम करूं, क्योंकि जो काम मैं चीफ मिनिस्टर की हैसियत से कानूनी तौर पर नहीं कर सकती, वो काम थंडर स्क्वाड के ज़रिए से करूं। शाह खान का ताल्लुक थंडर स्क्वाड ही से है। मैं दूसरे सियासी मामला से इसको बिल्कुल अलग रखती हूँ।
وہ نہیں جانتا کہ میں اپنے وطن کے لیے اس ملک کے خلاف کیا کچھ کرنا چاہتی ہوں یا کیا کرنے والی ہوں۔ عنقریب مجھے حزب اختلاف کے ایک لیڈر کو قتل کروانا ہے اور اس کے لیے میں شاخان ہی کے نام پر غور کر رہی ہوں۔ میں تمہیں اس وقت یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اب مستقل طور پر نہیں تو کچھ عرصے کے لیے اسے قطعی غیر فعال بنا دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ وہ کیسے بابا؟ ثانیہ نے پوچھا۔ اس لیے کہ وہ اب مشتبہ ہو چکا ہے۔ انٹیلیجنس کے لوگ اس کو کسی طرح گرفتار کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ثانیہ چونک گئی۔ آپ مجھے بڑی سنسنی خیز اطلاع دے رہے ہیں، وہ بولی۔ اس سے بھی زیادہ سنسنی خیز اطلاع تمہارے لیے یہ ہے کہ آج ہی کسی وقت انٹیلیجنس کسی بنیاد پر اسے گرفتار کروانے والی ہے۔ مائی گاڈ! ثانیہ پریشان ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے فوری طور پر اسے ہوشیار کرنا چاہیے؟ ہاں، میں ابھی اسے فون کرتی ہوں۔ ثانیہ نے وہ موبائل نکالا جس پر وہ صرف تھنڈر اسکواڈ کے لوگوں سے بات کرتی تھی۔ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ چیف منسٹر کے پاس اس نمبر کا بھی کوئی موبائل ہے۔ وہ تیزی سے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس وقت شاخان ایک بار میں شراب کی آدھی بوتل خرید کر وہیں ایک میز پر بیٹھا پی رہا تھا جب اس کے موبائل پر ثانیہ کی کال آئی۔ اپن سے ضرور کوئی کام پڑا ہوگا میڈم، شاخان نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ کام تو کوئی نہیں، لیکن تم خطرے میں ہو۔ کسی وقت بھی انٹیلیجنس کے لوگ تم پر ہاتھ ڈالنے والے ہیں۔ شاخان نے اس کی بات کاٹ دی۔ اپن کے بارے میں انہیں کیا معلوم ہو گیا ہے؟ شاخان نے ثانیہ کی بات کاٹتے ہوئے حیرت سے کہا۔ ابھی مجھے تفصیل معلوم نہیں، لیکن جو میں کہہ رہی ہوں وہ غلط نہیں ہے۔ تم فوری طور پر کہیں روپوش ہو جاؤ اور اس وقت تک روپوش رہو جب تک میں تمہیں دوبارہ فون نہ کروں۔ ٹھیک ہے میڈم، اپن ابھی ایک بار میں ہوں، یہاں سے نکل کر اپنے بھائی ساون کے گھر چلا جاؤں گا۔ وہ موٹر مکینک ہے، اس کا کسی غیر قانونی کام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تم ٹھیک سمجھو وہاں روپوش ہو جاؤ۔ اپن ابھی یہاں سے نکلتا ہے میڈم۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ شاخان نے 2 بڑے گھونٹ لیے، بوتل بند کر کے اندرونی جیب میں رکھی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ جلدی کیا ہے؟ دروازے پر موجود ایک شخص نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ نیلی پتلون پر سرخی مائل شرٹ پہنے ہوئے تھا، گلے میں کالے پنکھیوں کا سفید مفلر تھا۔ ہٹ! شاخان نے اسے ایک طرف دھکا دیا اور دوڑ کر قریبی کھڑی اپنی کار میں جا بیٹھا۔ رک جاؤ شاخان! نیلی پتلون والے نے اسے للکارا۔ شاخان نے کار اسٹارٹ کر کے تیزی سے دوڑا دی۔ ایک اجنبی چہرے والے سے اپنا نام سن کر اسے یقین ہو گیا کہ وہ اجنبی انٹیلیجنس کا کوئی آدمی ہوگا۔ وہ سڑک زیادہ چوڑی نہیں تھی اور اس پر ٹریفک بھی برائے نام تھا۔ شاخان نے عقبی آئینے میں دیکھا کہ بار کے سامنے کھڑی ہوئی ایک کار اسٹارٹ ہوئی۔ شاخان نے سرخی مائل شرٹ اور سفید گلوبند کی وجہ سے سمجھ لیا کہ وہ وہی شخص ہے جس نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی کار شاخان کی کار سے بڑی اور مضبوط تھی۔ وہ شاخان کی کار کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ شاخان نے ایکسیلیٹر پوری طرح دبا دیا، لیکن سرخ شرٹ والے کی کار زیادہ تیزی سے اس کے قریب آ گئی۔ شاخان نے اپنی کار ایسے زاویے پر ڈالی کہ سرخ شرٹ والے کی کار آگے نہ نکل سکے۔ وہ اپنے اس مقصد میں تو کامیاب رہا، لیکن سرخ شرٹ والے کی کار نے اس کی کار کو بڑے زور سے ٹکر ماری۔ شاخان کی کار اس کے کنٹرول میں نہ رہی اور ایک موٹر سائیکل کو سائیڈ مارتے ہوئے ایک الیکٹرک پول سے جا ٹکرائی۔ اس موٹر سائیکل پر عباس اور جوہر تھے۔ ان کی بائک گری تو وہ دونوں بھی گر پڑے۔ سرخ شرٹ والے نے اپنی کار تیزی سے روکی اور اتر کر شاخان کی طرف لپکا، جو اپنی کار سے بمشکل نکل سکا تھا کیونکہ اس کا دروازہ ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ الو کے پٹھے! جوہر کار والوں کو گالیاں دے کر مشکل سے اٹھ سکا اور عباس کی طرف متوجہ ہوا جسے زیادہ چوٹ لگی تھی اور وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا زیادہ چوٹ لگی ہے؟ جوہر نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی۔ سرخ شرٹ والا اور شاخان ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ عباس کو سنبھالنے کے بعد جوہر نے دیکھا کہ سرخ شرٹ والے نے ریوالور نکال لیا تھا، لیکن شاخان نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ریوالور والا ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ عباس کو سنبھالنے میں جوہر کو زیادہ دقت نہیں ہوئی اور پھر وہ تیزی سے ان دونوں آدمیوں کی طرف لپکا جن میں سے ایک کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ جوہر نے ان دونوں کو للکارا۔ کون ہو تم لوگ؟ کیا ارادہ ہے؟ ان دونوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔
शाह खान ने सुर्ख शर्ट वाले के हाथ से रिवॉल्वर गिरा दिया था और उसके मुंह पर घुसा भी रसीद कर चुका था। रुक जाओ। जौहर ने करीब जाकर इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की। शाह खान ने जौहर के पेट पर लात मारकर उसे गिरा दिया। इस हंसना में अब्बास पूरी तरह संभल चुका था। वो जौहर की मदद के लिए पहुंच गया। अब इन चारों ही में लड़ाई शुरू हो गई। मेरी वर्दी देख रहे हो? अब्बास ने एक की गर्दन दबोचते हुए कहा। जौहर ने उठकर शाह खान के टांग मारकर उसे गिरा दिया। शाह खान इस तरह गिरा कि सड़क पर पड़े हुए सुर्ख शर्ट वाले का रिवॉल्वर उसके हाथ में आ गया। वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सका। जौहर ने उसके हाथ पर अपना पाँव रखकर पूरी ताकत से दबा दिया। कुछ फासले पर एक मोबाइल थी जो तेजी से इन चारों के करीब पहुंच गई। इसमें से कई कांस्टेबल कूद कर आ गए। अब सुर्ख शर्ट वाले और शाह खान के लिए संभलना मुश्किल था। अब्बास को इन लोगों ने फौरन पहचान लिया। थाने ले जाना है इन लोगों को, अब्बास ने हाँफते हुए कहा। अब्बास के साथ 5 पुलिस वाले शामिल हो गए थे, इसलिए इन दोनों को बेबस कर लिया गया। जौहर ने अब्बास की मोटरसाइकिल उठाई। पुलिस वाले सुर्ख टी शर्ट वाले और शाह खान को पुलिस मोबाइल में ठूस रहे थे। मेरा ताल्लुक इंटेलिजेंस से है, वो चीखा। अरे तुम मलका विक्टोरिया के चच्चा हो गए, एक कांस्टेबल ने हंसकर उसकी पीठ पर लात मारी। चीफ मिनिस्टर हाउस में एक लड़की मोबाइल हाथ में लिए तेजी से चीफ मिनिस्टर सानिया के कमरे में पहुंची। मैडम, उसने तेजी से कहा, शाह खान गिरफ्तार हो गया है। इस थाने में अपना एक आदमी है, उसने अभी मोबाइल पर मुझे उसकी इत्तला दी है। चीफ मिनिस्टर सानिया परेशान होकर खड़ी हो गई। मेरी बात कराओ इससे। वो लड़की से मोबाइल लेना चाहती थी। मोबाइल इसे दे दिया गया। हेलो, सानिया ने कहा, किस पुलिस स्टेशन में हो तुम? मैं इसी पुलिस स्टेशन में हूँ मैडम, जहाँ वो कांस्टेबल है जिसने आपके जुलूस को रोकने के लिए रास्ता बंद किया था। पूरी सिचुएशन क्या है? सानिया ने बेचैनी से पूछा। शाह खान के साथ एक और आदमी भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों अलग अलग लॉकअप में हैं। मैंने सुना है कि इनमें से एक शख्स खुद को इंटेलिजेंस का आदमी बता रहा है, लेकिन इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। गिरफ्तारी की वजह? नुक्से अमन के इल्ज़ाम की बात सुनी है मैंने। वो आदमी और शाह खान एक दूसरे से लड़ते हुए पकड़े गए हैं। सानिया ने मजीद कुछ सुने बगैर राब्ता मुनक़ते कर दिया। इतला देने वाला इस पुलिस स्टेशन में मुहर्रिर की हैसियत से काम करता था और उसका ताल्लुक सानिया की पार्टी के वर्कर्स में से था। इस किस्म के लोगों को सानिया ने किसी तरह कई पुलिस स्टेशनों में लगवा दिया था। इससे बात ख़त्म करके सानिया ने अपने मोबाइल पर किसी से राब्ता किया और इसे कहा, डोगर, शाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने पुलिस स्टेशन का नाम बताकर मजीद कहा, सुबह होने तक शाह खान को पुलिस के लॉकअप में नहीं होना चाहिए। इसे वहां पहुंचा दिया जाए जहां वो जाना चाहे। ओके मैडम, डोगर ने तेजी से कहा, मैं देखता हूँ इस मामले को। शाह खान को हर कीमत पर आज़ाद होना चाहिए। आप बेफिक्र हो जाएं मैडम, डोगर ने कहा। इस पुलिस स्टेशन से निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे जल्दी जल्दी रिपोर्ट देते रहना। ओके मैडम, सानिया ने राब्ता मुनक़ते किया और इत्तला देने वाली लड़की से कहा, काफ़ी पीना चाहती हूँ। यस मैडम, लड़की ने कहा और अपना मोबाइल लिए चली गई। सानिया परेशानी के आलम में टहलने लगी। ताहम उसे इत्मीनान था कि डोगर नाकाम नहीं रहेगा। वो पार्टी के थंडर स्क्वाड का चीफ था। पुलिस स्टेशन में शोर मचा हुआ था। शोर मचाने वाले शाह खान और सुर्ख शर्ट वाले थे। शाह खान की जेब में शराब की बोतल अब भी मौजूद थी। उसकी तलाशी नहीं ली गई थी। एक आध घूंट लेकर वो चीखने लगता था कि इसकी गिरफ्तारी पुलिस वालों को महंगी पड़ेगी। वो चीफ मिनिस्टर हाउस से ताल्लुक रखता है। सुर्ख शर्ट वाला चीख रहा था, मैं इंटेलिजेंस से ताल्लुक रखता हूँ। झगड़े में मेरा मोबाइल और शनाख्ती कार्ड कहीं गिर गया है, वरना मैं साबित कर देता कि मैं कौन हूँ। पुलिस वाले इन दोनों का मजाक उड़ा रहे थे। जब पुलिस के हत्थे चढ़ते हो तो तुम लोग खुद को इसी तरह तुर्रम खान साबित करने की कोशिश करते हो, और तुम तो रिवॉल्वर वाले हो, पक्के जुराइम पेशा। तुम दोनों की चमड़ी उधेड़ी जाएगी, तब तुम बताओगे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ पड़े थे। बस साहब आ जाएं तो फैसला होगा कि तुम लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए। सब इंस्पेक्टर राजा इस वक्त थाने में नहीं था। जौहर ने इसे मोबाइल पर इन दोनों के बारे में इतला दी। इनमें से एक खुद को चीफ मिनिस्टर हाउस का आदमी बता रहा है और दूसरा खुद को इंटेलिजेंस का आदमी कह रहा है। इसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं? राजा ने पूछा। कह रहा है कि उसका शनाख्ती कार्ड और मोबाइल झगड़े में कहीं गिर गए। झगड़े की वजह?
इंटेलिजेंस का आदमी होने का दावेदार बता रहा है कि वो शाह खान को गिरफ्तार करना चाह रहा था और शाह खान फरार होने की कोशिश कर रहा था। शाह खान इस आदमी का नाम है जो खुद को चीफ मिनिस्टर हाउस का आदमी बता रहा है। जौहर ने जवाब दिया, इन्हें लॉकअप में डाल दिया गया है और हमें आपका इंतजार है। इनकी एफआईआर काट दी है। आपकी इजाज़त ज़रूरी है सर। दोनों बड़े बड़े रसूख की बात कर रहे हैं। जब तक मैं ना हूँ कोई कार्रवाई ना करो। मुझे 1-1.5 घंटा भी लग सकता है आने में। ठीक है सर। जौहर समझ गया कि राजा इस वक्त अपनी किसी दोस्त के पास होगा। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ते कर दिया गया। जौहर ने अब्बास को बताया कि इनकी एफआईआर न काटी जाए। तुम तो डॉक्टर के पास चलो, जौहर ने मजीद कहा, कुछ लंगड़ा रहे हो। मामूली चोट है यार, खुद ही ठीक हो जाएगी। वहाँ के अफराद जौहर को उसके नाम से मुखातिब कर चुके थे, इसलिए इंटेलिजेंस का आदमी होने का दावेदार उसे पुकार रहा था। प्लीज़ मेरी एक बात सुन लो। सुन ले यार, अब्बास ने कहा, कम से कम एक आदमी का शोर तो कम हो। जौहर इस लॉकअप की तरफ बढ़ा जिसमें लाल शर्ट वाला बंद था। इस दौरान में पुलिस स्टेशन के फ़ोन की घंटी भी बार बार बज रही थी। फ़ोन करने वाला कोई एक ही शख्स था, लेकिन अपना नाम नहीं बता रहा था। वो सब इंस्पेक्टर राजा से बात करना चाहता था। वो अभी नहीं है, इसे जवाब दिया जाता रहा था। इनका मोबाइल नंबर दे दो। हमें इसकी इजाज़त नहीं है, पुलिस स्टेशन से जवाब दिया गया। जौहर लाल शर्ट वाले के करीब पहुंच गया। ये लाल शर्ट वाले ने एक बोसीदा सा कागज़ सलाखों से बाहर जौहर को दिया। यहाँ मुझे यही कागज़ पड़ा मिला। छोटा सा कोयला भी मिल गया। इससे मैंने कागज़ पर अपने मकामी चीफ का नाम और नंबर लिख दिया है। प्लीज़ इन्हें फ़ोन कर दो, तुमको मेरी हकीकत मालूम हो जाएगी। जौहर कागज़ लेकर पलटा और अब्बास को इसके बारे में बताने लगा। अब्बास ने कहा, फ़ोन करने से हकीकत मालूम हो जाएगी। देखता हूँ। शाह खान पर आवाज़ चीखे जा रहा था कि इसकी बात चीफ मिनिस्टर हाउस से कराई जाए। जौहर ने लाल शर्ट वाले का लिखा हुआ नंबर मिलाया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, दावर साहब हैं आप? जौहर ने कागज़ पर लिखा हुआ नाम लिया। हाँ, दावर बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? मैं एक पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। जौहर ने कहा, आप खलील नाम के किसी आदमी से वाकिफ़ हैं? क्यों? चौंक कर कहा गया। पुलिस स्टेशन से खलील का नाम क्यों लिया जा रहा है? वो नुक्से अमन में गिरफ्तार हुआ है और कह रहा है कि उसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है। ठीक कह रहा है वो, जल्दी से कहा गया। मैं यहाँ इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट का चीफ हूँ। वो नुक्से अमन में क्यों पकड़ा गया है? वो किसी से लड़ रहा था। चौंक कर पूछा गया, शाह खान से तो नहीं? जी हाँ, वो भी गिरफ्तार है। मैं फ़ौरन पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहकर फ़ौरन राब्ता मुनक़ते कर दिया गया। इस बारे में अब्बास से बात हुई तो जौहर ने कहा, ये वाकई इंटेलिजेंस का आदमी मालूम होता है। जिसे फ़ोन किया था वो खुद यहाँ आने वाला है और जाहिर है कि इसके पास इसकी शनाख्त की कोई चीज़ होगी। मुझे शराब दो, शाह खान चीखा। मेरी बोतल ख़त्म हो गई है। इसने बोतल दीवार से मारकर तोड़ दी। चीफ मिनिस्टर हाउस से तो मेरे लिए शराब का एक बैरल आ जाएगा। तुम लोग वहाँ फ़ोन करके तो देखो। ये ज़रूर कोई जुर्म पेशा है, अब्बास ने कहा, वरना इंटेलिजेंस वाले इसे गिरफ्तार करने की कोशिश क्यों करते? अब दावर आ जाए तो फैसला हो कि खलील के साथ क्या किया जाए। जौहर ने कहा, लेकिन हर सूरत में हमें अपने सब इंस्पेक्टर का इंतज़ार तो करना होगा। ये तो तयशुदा बात है। सब इंस्पेक्टर राजा आधे घंटे में आ गया। कहाँ हैं दोनों? उसने पूछा। मैंने आपको बताया तो था सर, जौहर ने कहा, लॉकअप में हैं। सब इंस्पेक्टर राजा ने कदम बढ़ाया ही था कि एक कांस्टेबल बोल पड़ा, सर आपके लिए फ़ोन है। ये साहब 10, 11, 12 बार फ़ोन कर चुके हैं। कांस्टेबल रिसीवर हाथ में पकड़े हुए था। कौन है? राजा बुड़बुड़ाता हुआ कांस्टेबल की तरफ गया। रिसीवर हाथ में लेकर राजा ने कहा, हेलो, और फिर दूसरी तरफ से कुछ सुनकर चौंक पड़ा। फिर उसने फौरी तौर पर कोई ख़ास बात नहीं की, सिर्फ हूँ करता रहा। फिर रिसीवर क्रेडिल पर रखने से पहले कहा, ठीक है, हो जाएगा। इसी वक्त एक बावकार शख्स थाने में दाखिल हुआ। राजा की तवज्जो उसी तरफ हो गई। नौवारिद ने करीब जाकर एक कार्ड सब इंस्पेक्टर को दिया। ओह सर। राजा मुअत्तिब हो गया। मेरे कमरे में आइए। तुम्हारा शुक्रिया जौहर, लाल कमीज वाले ने कहा, तुमने मेरे चीफ को फ़ोन कर दिया। आ गए हैं वो। अब मुझे इस लॉकअप से निजात मिल जाएगी। राजा नौवारिद के साथ अपने कमरे में चला गया था।
رہائی تو مجھے بھی ملے گی۔ شاہ خان بولا، سب انسپکٹر کو وہ فون ضرور چیف منسٹر ہاؤس سے ملا ہوگا، اس کو ہرگز نہ چھوڑنا، یہ بہت بڑا دہشت گرد ہے، وہ خوفناک بم بلاسٹ اسی نے کرایا تھا۔ بکتا رے، شاہ خان نے ہنس کر کہا، لیکن جوہر سرخ شرٹ والے کی بات پر چونک پڑا تھا۔ اسے دھماکوں کے بعد کا منظر یاد آ گیا۔ انہی دھماکوں کی وجہ سے اس کے بڑے بھائی کی جان گئی تھی۔ اس نے شدید غصے کے عالم میں شاہ خان کی طرف دیکھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ سرخ شرٹ والا انٹیلیجنس کا آدمی تھا۔ وہ نووارد کو دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ سب انسپکٹر بھی نووارد کا کارڈ دیکھنے کے بعد خوش ہو گیا تھا۔ وہ نووارد یقیناً اس کا چیف داور ہوگا۔ دفتن کچھ لوگ بہت تیزی سے اندر آئے۔ کہاں ہے سب انسپکٹر؟ ان میں سے ایک نے بلند آواز میں پوچھا۔ جیو۔ شاہ خان اس شخص کو دیکھ کر خوش ہوا۔ کیا واقعی یہ شخص سچ بول رہا ہے؟ عباس نے جوہر سے سرگوشی کی۔ یہ آنے والے چیف منسٹر ہاؤس کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو کیا چیف منسٹر؟ جوہر بولا۔ ضروری نہیں، عباس نے کہا، وہ اس معاملے سے بے خبر ہوگی۔ سب انسپکٹر کو پوچھنے والے کی آواز اتنی بلند تھی جو راجا نے بھی اپنے کمرے میں سنی ہوگی۔ وہ تیزی سے باہر آیا۔ ڈوگر صاحب، راجا کی مدھم آواز بھی جوہر نے سن لی۔ آپ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، میں نے فون پر آپ سے کہا تھا نا کہ ٹھیک ہے، ہو جائے گا۔ ڈوگر، عباس زیر لب پڑپڑایا۔ راجا اور ڈوگر میں مدھم آواز میں 2-3 جملوں کی بات ہوئی۔ سب لوگ پولیس اسٹیشن سے باہر نکل جائیں، راجا نے زور سے حکم دینے والے انداز میں کہا۔ ایک ASI اور کانسٹیبل تیزی سے باہر جانے لگے۔ راجا جوہر اور عباس کی طرف دیکھ کر خرایا، تم دونوں بھی تھانے سے باہر جاؤ۔ جوہر کا موڈ ایسا تھا جیسے وہ باہر جانے کے موڈ میں نہ ہو۔ چل بھائی، عباس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا۔ سرگوشی کا انداز تھا، یہ لمبا کھیل معلوم ہوتا ہے، ہمیں اس دلدل میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ جوہر اس کے ساتھ باہر تو نکلا لیکن دروازے کے باہر رک گیا۔ وہ تھانے میں جھانک رہا تھا۔ عباس نے اسے گھسیٹنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ تھانے کے دوسرے لوگ کچھ فاصلے پر جا کر رکے تھے۔ 2 کانسٹیبلوں کو راجا نے اشارے سے روک لیا تھا۔ اسی وقت انٹیلیجنس چیف داور کمرے سے باہر نکلا۔ راجا لپک کر اس کے قریب گیا۔ آپ کمرے میں اطمینان سے بیٹھیے صاحب، آپ کے آدمی کو لاک اپ سے نکال کر آپ کے پاس ہی لایا جائے گا۔ داور کو واپس کمرے میں پہنچا کر راجا باہر آیا اور کانسٹیبلوں سے بولا، ان دونوں کو لاک اپ سے باہر نکالو۔ یہ تو غلط ہو رہا ہے، جوہر پڑپڑایا۔ شاہ خان کو تو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، میں اس معاملے کو روکوں گا، ایسی کی تیسی راجا کی۔ لیکن عباس نے اس کا بازو پکڑ کر زبردستی اندر جانے سے روکا۔ کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا ASI تیزی سے ان دونوں کے قریب آ کر بولا، کیا تم نے صاحب کا حکم نہیں سنا؟ اس وقت لال قمیض والے کے ساتھ ہی شاہ خان کو بھی لاک اپ سے نکال لیا گیا تھا۔ جوہر نے یہ بھی دیکھا کہ ڈوگر کے ساتھ آنے والوں میں سے ایک نے ریوالور نکال لیا تھا۔ جوہر نے بڑی تیزی سے ASI کے ہولسٹر سے ریوالور نکالا اور خود کو عباس سے چھڑا کر تھانے میں داخل ہو گیا۔ جس نے ریوالور نکالا تھا اس نے لال قمیض والے کا نشانہ لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لال قمیض والے کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہوتا، جوہر نے اس پر گولی چلا دی۔ ڈوگر کا آدمی کرا کر گرا لیکن فائر وہ بھی کر چکا تھا۔ جوہر کی چلائی ہوئی گولی بہک گئی، اس نے شاہ خان کے جسم کو نشانہ بنا ڈالا تھا۔ راجا نے تیزی سے ریوالور نکال کر جوہر کا نشانہ لیا لیکن جوہر نے اس پر جست لگا کر اس کو گرا دیا اور چیخا، انصاف کا ساتھ دو عباس، مجھے ہی ٹھوک دیا۔ شاہ خان کراتا ہوا ایک طرف گرا۔ راجا نے سب انسپکٹر کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا۔ تمہاری شامت نے دھکا دیا ہے جوہر، راجا خرایا۔ ڈوگر کے دوسرے آدمی جوہر پر ٹوٹ پڑے، لاتیں اور گھوسے چلنے لگے۔ ان لوگوں میں سے کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھا۔ تھانے میں ایک ہنگامہ ہو گیا۔ عباس نے جوہر کا ساتھ دیا تھا۔ اس وقت جوہر کے جسم میں بڑی پھرتی آ گئی تھی۔ ڈوگر کے آدمی اس پر قابو نہیں پا سکے۔ اس دھما چوکڑی میں لال قمیض والا بھی ایک طرف گرا لیکن پھر سنبھل گیا۔ وہ گرا بھی ٹیلی فون پر تھا اور انسٹرومنٹ زمین پر گر کے ٹوٹ گیا تھا۔ یہ آوازیں سن کر انٹیلیجنس چیف داور کمرے سے نکل آیا۔ جو پولیس والے تھانے سے نکل گئے تھے دوڑتے ہوئے اندر آ گئے۔ انہوں نے راجا کا ساتھ دیا۔ لال قمیض والا جوہر کے مخالفوں سے ٹکراتا ہوا شاہ خان کے قریب پہنچ گیا۔ داور نے 2 ہوائی فائر کیے اور چیخا، جلدی یہاں سے نکلو عابد۔ لال قمیض والے کا نام عابد تھا۔ اسے ساتھ لے جانا ضروری ہے سر، عابد نے اپنے چیف کو جواب دیا۔ اس نے ایک جگہ لٹکی ہوئی ہتھ کڑیوں میں سے ایک ہتھ کڑی نکال لی تھی جو وہ شاہ خان کے لگانا چاہتا تھا۔ راجا کے ہاتھ سے گرا ہوا ریوالور ڈوگر کے آدمیوں میں سے ایک کے ہاتھ لگ گیا۔
اس نے داور پر فائر کر دیا۔ گولی داور کے گلے میں لگی اور وہ گر پڑا۔ گولی ایسی جگہ لگی تھی کہ اس کے زندہ بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تجھے تو میں نہیں چھوڑوں گا شاہ خان۔ عابد نے ہتھ کڑی کا ایک حصہ شاہ خان کی کلائی میں ڈال دیا اور دوسرا حصہ اپنی کلائی میں ڈال لیا۔ شاہ خان کے گولی تو لگی تھی لیکن پیٹ کے بائیں حصے میں لگی تھی۔ اس نے مزاحمت کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ جوہر کے جسم میں جیسے بجلیاں بھر گئی تھیں۔ اس کے تصور میں اپنے بھائی کی لاش تھی۔ وہ ڈوگر سمیت اس کے آدمیوں پر بھاری پڑ رہا تھا۔ راجہ کوئی چوٹ کھا کر بے ہوش ہو گیا تھا اور گرا پڑا تھا۔ عابد نے شاہ خان کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے چیخ کر کہا، میرا ساتھ دو بہادر جوہر۔ اتنی دیر میں جوہر نے پولیس والوں سمیت سبھی کو زمین چٹا دی تھی۔ اس کے لیے افسوسناک بات صرف یہ تھی کہ عباس اس مقابلے میں مارا جا چکا تھا۔ بس اب یہاں سے نکلنا ہے جوہر، عابد چیخا، میرا ساتھ دو، تم ایک ایماندار پولیس والے ہو۔ شاہ خان ہتھ کڑی لگنے کے باوجود عابد کے قابو میں نہیں آ رہا تھا لیکن بچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے لگی ہوئی ہتھ کڑی کا دوسرا حصہ عابد نے اپنی کلائی میں پہن لیا تھا۔ عابد اور جوہر شاہ خان کو گھسیٹتے ہوئے تھانے سے نکل آئے۔ زمین پر پڑے ہوئے کچھ پولیس والے اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بند کر دو دروازہ، عابد نے کہا۔ چوٹیں جوہر کے بھی لگی تھیں لیکن اس وقت وہ اپنی ہر تکلیف سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ اس نے تھانے کا بڑا دروازہ بند کر دیا۔ وہاں کسی کی وین کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص حیران نظر آ رہا تھا۔ جوہر نے اسے گھسیٹ کر وین سے نکالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ عابد شاہ خان کے ساتھ وین میں سوار ہو چکا تھا۔ اس وقت تھانے کی طرف سے ایک فائر آیا لیکن جوہر وین کو تیزی سے حرکت میں لا چکا تھا۔ عابد نے اپنی کلائی کی ہتھ کڑی اتار کر وین کے ایک حصے میں لگا دی۔ شاہ خان نے زور سے جھٹکا دے کر دوسری ہتھ کڑی کو وین سے الگ کرنا چاہا لیکن نہیں کر سکا۔ ہتھ کڑی لگائی ہی ایسی جگہ گئی تھی کہ شاہ خان اپنی ساری طاقت لگا دیتا لیکن کامیاب نہیں ہو پاتا۔ آخر وہ ہتھ کڑی وین سے لگانے والا کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھا، انٹیلیجنس کا ایک آدمی تھا جسے سمجھدار تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ شاہ خان گالیاں بک کر رہ گیا۔ اے ہیڈ کانسٹیبل، وہ بولا، یہ CID والا تو میرے لوگوں کے ہاتھوں مارا ہی جائے گا۔ اس کا ساتھ نہ دے ورنہ تم بھی مارے جاؤ گے۔ بک بک نہ کر، جوہر نے کہا۔ اسے کل عدالت میں پیش کرنا ہے لیکن پہلے اس کی زندگی بچانا ضروری ہے۔ جو گولی اس کے لگی ہے وہ کسی ڈاکٹر سرجن سے نکلوانا ضروری ہے ورنہ خون بہتا رہا تو یہ مر جائے گا۔ گولی کہاں نکلوائی جا سکتی ہے؟ اب جو موڑ آئے گا تو دائیں طرف موڑ لینا۔ میں اس گھر تک تمہاری رہنمائی کروں گا جو ایک ریٹائرڈ سرجن ہے فوج کا۔ ایک غلط آپریشن ہو گیا تھا اس سے جس کے باعث فوج سے نکالا گیا لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ایک محب وطن شخص ہے۔ اس سے ہمیں مدد ضرور مل جائے گی۔ کتنی دور ہے؟ جوہر نے پوچھا۔ یہاں سے 8 گھنٹے کا فاصلہ تو ہوگا۔ جوہر نے پیٹرول کی مقدار بتانے والی سوئی پر نظر ڈالی۔ پیٹرول کی مقدار اطمینان بخش نہیں ہے، وہ بولا۔ اوہ، عابد کو تشویش ہوئی۔ ویسے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم گاڑی بدلیں۔ میں بھی یہ بات کہنے والا تھا، عابد نے کہا۔ پولیس اسٹیشن سے جس نے بھی ہم پر فائر کیا تھا اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہم ایک وین میں نکلے ہیں۔ پولیس شہر بھر کی ہر وین چیک کرے گی۔ آگے ایک پرائیویٹ ایمبولینس جا رہی ہے، اس پر قبضہ کیا جانا چاہیے۔ جوہر نے کہا، پیٹرول تو کسی پیٹرول پمپ سے بھروایا بھی جا سکتا ہے۔ تو روکو اسے۔ وہ سائرن بھی نہیں بجا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی مریض کی وجہ سے ایمرجنسی میں نہیں ہے۔ اس میں اگر کئی آدمی بھی ہوئے تو انہیں قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار تو ہوگا نہیں۔ شاہ خان بول پڑا، ہوائی جہاز بھی پکڑ لو تو بچو گے نہیں۔ چیف منسٹر جہاز بھی اتروا سکتی ہے۔ جوہر چونکا۔ میں جانتا ہوں، عابد نے کہا، فساد کی جڑ ہی چیف منسٹر ہے۔ کیا؟ جوہر مزید چونکا۔ ہاں، عابد نے کہا، مت بھولو کہ اس معاملے میں میرا محکمہ کام کر رہا ہے۔ بہت کچھ معلوم کر لیا ہے ہم نے۔ شاہ خان سب کچھ جانتا ہوگا۔ شاہ خان بھدے انداز میں ہنسنے لگا۔ وین ایمبولینس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ شام قریب ہوتے ہوتے رضیہ کی پریشانی بڑھ گئی۔ جوہر نے اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی یا کر نہیں سکا تھا۔ رضیہ اس کے موبائل سے بھی رابطہ کرنے میں ناکام رہی تھی۔ موبائل بند مل رہا تھا۔ رضیہ نے پولیس اسٹیشن بھی فون کیا تھا لیکن وہاں گھنٹی بج رہی تھی لیکن کسی نے بھی فون نہیں اٹھایا تھا۔ رضیہ دیوانہ وار ایک سڑک پر چل رہی تھی۔
यूं ہی اس کے دماغ میں آیا تھا کہ وہ پولیس موبائل میں راؤنڈ پر ہو سکتا ہے۔ موبائل اس نے شاید اس لیے بند کیا ہو کہ تھانے کا انچارج بھی اس کے ساتھ ہو۔ اچانک اس کی نظر اجمل پر پڑی، جو ایک دکان سے نکل کر اپنی اسکوٹر پر بیٹھ رہا تھا۔ پیدل چلنے سے بہتر ہے کہ اسے کوئی سواری مل جاتی۔ تیزی سے ایک خیال اس کے دماغ میں آیا۔ وہ فوراً اجمل کی اسکوٹر کے سامنے پہنچ گئی۔ اجمل اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بہت اچھا ہوا کہ تم مل گئے، رضیہ نے مسکرانے کی اداکاری کی۔ بڑی مہربان سی نظر آ رہی ہو۔ اجمل کی حیرت کم نہیں ہوئی۔ میں نامہربان کب تھی؟ اس جھگڑے میں اس لیے نہیں بول سکی کہ گھر والے تھے۔ پسند تو میں تمہیں کو کرتی ہوں۔ اچھا؟ اجمل کھل اٹھا۔ میرا ایک کام کرو گے؟ بولو۔ اجمل ریشہ ختمی ہونے لگا۔ مجھے اپنے ساتھ اسکوٹر پر بٹھا لو، شہر گھومنا ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں کسی پولیس موبائل میں نظر آ سکتا ہے۔ اب اجمل چونکا۔ تم جوہر سے ملنا چاہتی ہو؟ ہاں، رضیہ نے کہا۔ اکیلے میں اسے اچھی طرح جھاڑ دوں گی۔ مجھے بڑا غصہ ہے اس پر۔ تمہاری توہین ہوئی تھی نا، اس کی وجہ سے مجھے بہت برا لگا ہے۔ میں اسے اچھی طرح جھاڑوں گی۔ یہ بات ہے۔ اجمل خوش ہو گیا۔ چلو بیٹھو۔ رضیہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، لیکن اجمل بولا، وہ پولیس موبائل میں ہوگا تو تم اسے کیسے جھاڑو گی؟ تم دیکھنا میں کیا کر سکتی ہوں۔ لیکن پولیس موبائل ملے گی کہاں؟ کہیں نہ کہیں ملنا تو چاہیے، رضیہ نے کہا۔ اسی لیے تو میں نے شہر میں گھومنے کی بات کی ہے۔ اجمل نے اسکوٹر چلا دی۔ رضیہ اسے بے وقوف بنانے کے لیے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی۔ اجمل کی باتیں کھلتی رہیں۔ 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ رضیہ ایک ایمبولینس کی ڈرائیونگ سیٹ پر جوہر کو بیٹھا دیکھ کر چونک گئی۔ جوہر! جوہر! اس نے زور زور سے پکارا۔ جوہر نے چونک کر عقب نما آئینے میں رضیہ کو دیکھا اور حیران رہ گیا۔ اس نے بریک لگائے۔ کیا بات ہے؟ عابد تیزی سے بولا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ ابھی بتاتا ہوں۔ جوہر وین روک کر اترا۔ اجمل کی رکی ہوئی اسکوٹر سے رضیہ بھی اتر آئی تھی۔ یہ کیا؟ جوہر نے اس سے پوچھنا چاہا۔ رضیہ نے اسے کوئی جواب دینے کے بجائے اجمل سے کہا، اب تم دفع ہو، مجھے جوہر کے ساتھ جانا ہے۔ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ… اجمل نے کچھ کہنا چاہا۔ رضیہ نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا اور جوہر سے پوچھنے لگی، یہ تم ایمبولینس میں کیسے؟ لمبی کہانی ہے۔ میں پولیس ہی سے فرار ہو رہا ہوں۔ میرے ساتھ ایک خطرناک مجرم ہے۔ کوئی بھی ہو، میں اب تمہارے ساتھ ہوں۔ میں گھر سے بھاگ آئی ہوں۔ میرے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا ہے۔ اچھی طرح سوچ لیا ہے؟ خوب سوچ چکی ہوں۔ اجمل نے رضیہ کو جوہر کے ساتھ ایمبولینس کی طرف جاتے دیکھا تو اس کے خلاف گھٹیا زبان استعمال کرنے لگا۔ شاہ خان اور عابد پچھلی سیٹ پر تھے۔ جوہر نے رضیہ کو ڈرائیونگ سیٹ کے برابر میں بٹھایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن اسٹارٹ کرنے لگا۔ اس غیر معمولی صورتحال میں تم کس لڑکی کو؟ عابد بولا۔ جوہر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ ساتھ ہی اس نے انجن اسٹارٹ کر دیا تھا۔ ایمبولینس تیزی سے آگے بڑھی۔ عابد نے پوچھنا چاہا، یہ راستے میں کہاں؟ جوہر نے پھر اس کی بات کاٹی، مجھے اس سے آج ہی ملنے جانا تھا، لیکن حالات نے مجھے کہاں پھنسا دیا، یہ تم جانتے ہو۔ یہ مجھے اور میں اسے چاہتا ہوں۔ اس کے گھر والے اس کی شادی زبردستی کرنے والے تھے، لہٰذا یہ آج ہی اپنے گھر سے بھاگ آئی ہے، میری تلاش میں تھی۔ جیو، شاہ خان نے جیسے خوش ہو کر کہا۔ لیکن جوہر نے رضیہ سے پوچھا، تم اجمل کے ساتھ کیسے تھیں؟ رضیہ نے بتایا کہ اس نے اجمل کو کس طرح بیوقوف بنایا۔ خوب جیو، شاہ خان پھر بول پڑا۔ اوئے ہیڈ کانسٹیبل، یہ لڑکی تو بہت ذہین ہے، تو جا کر اس سے شادی بنا، اس CID VID کے چکر میں نہ پڑ۔ ہاں بھیا، رضیہ نے مڑ کر اسے دیکھے بغیر کہا، میں اسی کے لیے ماری ماری پھر رہی تھی۔ اچھا ہوا کہ تم مجھے اس طرح مل گئیں، جوہر بولا، ورنہ میں آج تم سے کسی قیمت پر نہیں مل پاتا۔ میں اس وقت پولیس سے فرار ہو رہا ہوں۔ پولیس سے؟ رضیہ کو حیرت ہوئی۔ اور یہ ایمبولینس؟ فرار تو ہم ایک وین میں ہوئے تھے، لیکن اسے پولیس پکڑ لیتی۔ راستے میں ہم کو یہ ایمبولینس مل گئی۔ اس میں 3 آدمی تھے جن کو ہم نے کسی طرح ایمبولینس سے نکال پھینکا اور اس پر خود قبضہ کر لیا۔ پولیس سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ تم تو خود پولیس میں ہو۔ سمجھو کہ اب نہیں ہوں۔ پولیس اسٹیشن پر جھگڑا ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ایک خطرناک مجرم ہے۔ پولیس اسٹیشن کا انچارج اسے بھگانا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کی غیر قانونی حرکت برداشت نہیں کی۔ اب میں اور انٹیلیجنس کے یہ صاحب بھی اس مجرم کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ چھوڑنا تو پڑے گا کسی وقت۔ شاہ خان ہنسا۔ پیٹ میں گولی لگنے کے باوجود وہ نارمل نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔
اس کے پیٹ سے بہتا ہوا خون ایمبولینس کی سیٹ کو رنگین کر رہا تھا۔ میرے ساتھی مجھے بچا لیں گے اس سور سے۔ عابد نے اس کے منہ پر گھوسا مار دیا۔ گالیاں بکے گا؟ ہم پہلے تو تجھے اس گولی سے بچانا چاہتے ہیں جو تیرے پیٹ میں ہے۔ زیادہ خون بہہ گیا تو مر جائے گا تو، اور مجھے حسرت رہ جائے گی کہ تجھے کورٹ تک نہیں لے جا سکوں گا۔ کورٹ کا جج بھی میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ شاہ خان پھر ہنسا۔ ہاں، اپن اگر خون نکل جانے سے مر گیا تو اور بات۔ رضیہ نے اب سر گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ جوہر، عابد بولا، اپنے ساتھ تم اس لڑکی کو بھی مصیبت میں ڈالو گے۔ رضیہ بولی، میں اس کے ساتھ مرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ محبت زندہ باد۔ شاہ خان کو اپنی زبان پر قابو نہیں تھا۔ اس کا نام کیا ہے؟ رضیہ نے جوہر سے پوچھا۔ جوہر کے بجائے عابد بول پڑا، پہلے تو یہ شاہ خان کہلاتا تھا، پھر کسی طرح اس کا نام بگڑ گیا۔ کیا کیا ہے اس نے؟ رضیہ نے پوچھا۔ بہت سے کارنامے ہیں اس کے، عابد نے زہریلے لہجے میں کہا۔ وہ خوفناک بم بلاسٹ بھی اسی نے کیا تھا جس میں میرا بھائی مارا گیا۔ جوہر کی آواز بھرا گئی۔ بہت سے لوگ مرے تھے اس بم بلاسٹ میں، اس کو اس کی سزا ملنا ہی چاہیے۔ اب رضیہ نے شاہ خان کی طرف دیکھا تو خوف زدہ نظر آئی۔ ڈی آئی جی پولیس اسٹیشن پہنچا اور ادھر ادھر مرے ہوئے یا زخمی لوگوں کو دیکھ کر حیرت سے بولا، یہ سب کس نے کیا ہے؟ ہمارا ہی ایک ہیڈ کانسٹیبل نے، سب انسپکٹر راجہ نے بتایا۔ وہ شاہ خان نامی ایک شخص کو لے کر فرار ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی ہے جس نے خود کو انٹیلیجنس کا آدمی بتایا تھا۔ تم نے مجھے فون پر صرف یہ اطلاع دی تھی کہ پولیس اسٹیشن میں کوئی بڑا ہنگامہ ہو گیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک آدمیوں نے اتنے لوگوں کا یہ حال کیا ہے۔ تمہارا ایک جبڑا بھی سوجا ہوا ہے۔ وہ فرار کیسے ہوا؟ تھانے کے قریب ایک وین کھڑی تھی کسی کی، سب انسپکٹر راجہ نے بتایا۔ وہ دونوں شاہ خان کو لے کر اسی میں فرار ہوئے ہیں۔ تو اس وین کو پکڑنے کے لیے تم نے کیا کیا؟ اس وقت ہماری موبائلز سارے شہر میں اس وین کو تلاش کر رہی ہیں۔ کچھ لوگ شور مچاتے ہوئے تھانے میں داخل ہوئے۔ حد ہو گئی ہے، ایک ادھیڑ عمر آدمی چیخ رہا تھا۔ اب پولیس والے بھی لڑکیوں کو اغوا کیا کریں گے؟ اس وقت یہ کیا معاملہ کھڑا ہو رہا ہے؟ ڈی آئی جی بڑبڑایا۔ سب انسپکٹر راجہ تیزی سے اس شخص کے قریب پہنچا۔ پولیس نے کس کو اغوا کر لیا ہے؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ میری بیٹی کو، جواب دیا گیا۔ تمہارے تھانے کے ہیڈ کانسٹیبل جوہر نے اغوا کیا ہے۔ وہ اس وقت کسی لڑکی کو اغوا نہیں کر سکتا، راجہ نے کہا۔ گواہ موجود ہے؟ وہ شخص آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے ایک قدم پیچھے کھڑے ہوئے شخص کو آگے گھسیٹا۔ وہ اجمل تھا۔ میرے سامنے وہ رضیہ کو ایک ایمبولینس میں لے کر بھاگا ہے، اس نے کہا۔ ایمبولینس میں؟ راجہ کو حیرت ہوئی۔ ہاں، اجمل نے کہا۔ رضیہ سے کل میری شادی ہونے والی ہے اور وہ جوہر کے ساتھ بھاگ گئی۔ بکواس کر رہے ہو تم، راجہ نے بگڑ کر کہا۔ جوہر تو اس وقت ایک وین میں ہوگا۔ ٹھہرو، ڈی آئی جی آگے بڑھ کر راجہ کے برابر میں پہنچا اور اجمل کو گھورتے ہوئے بولا، پوری بات بتاؤ۔ رضیہ میری اسکوٹر پر تھی اور میری مدد سے جوہر کو ڈھونڈنا چاہتی تھی، اجمل نے جواب دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے سامنے جوہر کو تلاش کرے اور اس کو میرے سامنے ہی ذلیل کرے۔ تم نے اسے اپنی اسکوٹر پر کیوں بٹھایا تھا؟ اجمل نے کسی قدر جھینپے ہوئے انداز میں اپنی بے وقوفی بیان کر دی اور اس میں جھوٹ کا اضافہ کیا۔ جوہر اسے زبردستی گھسیٹ کر ایمبولینس میں لے گیا۔ رضیہ کا خیال تھا کہ وہ شہر کے کسی حصے میں کسی پولیس موبائل میں ہوگا، لیکن وہ تو ایک ایمبولینس میں تھا۔ وہ اچانک دکھائی دے گیا تھا اور رضیہ نے اس کا نام لے کر اسے پکارا تھا۔ اس ایمبولینس میں شاید 2 آدمی اور بھی تھے۔ ایمبولینس کسی پرائیویٹ ادارے کی تھی۔ یہ بیان درست ہو سکتا ہے، ڈی آئی جی نے سب انسپکٹر راجہ کو گھورتے ہوئے تیزی سے کہا۔ جوہر کو بھی خطرہ ہوگا کہ اسے وین میں فرار ہوتے دیکھ لیا گیا ہے، اس لیے اس نے گاڑی بدلنا ضروری سمجھا۔ انٹیلیجنس کا بھی ایک آدمی اس کے ساتھ ہے جو یہ بات سوچ سکتا ہے کہ ہم شہر بھر کی وین چیک کر رہے ہوں گے۔ ایمبولینس اس نے کس طرح ہتھی آئی، یہ ایک الگ قصہ ہے۔ وین کے بجائے ایمبولینس تلاش کرواؤ۔ جوہر اور وہ انٹیلیجنس والا شہر سے بھی بھاگ سکتے ہیں۔ ایمبولینس ایک ویران سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا۔ رفتار بڑھاؤ جوہر، عابد بولا، ہمیں جلد سے جلد۔ جوہر نے اس کی بات کاٹی۔ انجن اتنا طاقتور نہیں ہے کہ رفتار اور بڑھائی جا سکے۔ پھر یکایک پریشان ہوا۔ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ انجن انتہائی گرم ہو چکا ہے، غالباً ریڈیئیٹر کا پانی ختم ہو گیا ہے۔ اس نے تیزی سے رفتار کم کی، آگ بھی لگ سکتی ہے۔ مزہ آئے گا، شاہ خان ہنسا۔ پانی لانا پڑے گا، جوہر نے ایمبولینس سے اترتے ہوئے کہا۔ ابھی منٹ بھر پہلے ہی ہم ایک پیٹرول پمپ کے سامنے سے گزرے ہیں۔
वहाँ से पानी मिल सकता है। लाया कैसे जा सकता है? आबिद के लहजे में तशवीश थी। गाड़ी में कोई टिन मिलना चाहिए, जौहर ने कहा। इसका ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। गाड़ी में एक बड़ा टिन मिल गया। मैं आता हूँ पानी लेकर। जौहर ने टिन के साथ पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ लगा दी। मैं भी चलती हूँ, रजिया ने चीख कर कहा और एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोलने लगी। बेवकूफ़ी मत करो, आबिद ने दुरुस्त लहजे में कहा। तुम इतनी तेज़ नहीं दौड़ सकती। जौहर बेतहाशा दौड़ता हुआ पेट्रोल पंप पहुंचा। यहाँ कैसे निकल आए जौहर भाई? पेट्रोल पंप का एक आदमी बोल पड़ा। वो जौहर को पहचानता होगा। जौहर को अपनी जान निकलती महसूस हुई, क्योंकि करीब ही एक कांस्टेबल खड़ा वायरलेस इंस्ट्रूमेंट पर किसी से सुन रहा था। अब वो वैन में नहीं, किसी एम्बुलेंस में होगा, आवाज़ आ रही थी। जौहर इस वक्त जितनी तेज़ी दिखा सकता था वो इसने दिखाई। पानी के एक ड्रम से उसने टिन भर लिया। कांस्टेबल इसकी तरफ लपका। उसने यकीनन जौहर का नाम सुन लिया होगा। करीब ही एक हथौड़ा पड़ा था। जौहर ने वो फुर्ती से उठाया। कांस्टेबल उसके करीब पहुंच चुका था। जौहर ने हथौड़ा उसके सर पर मारना चाहा, लेकिन उसने बचने की कोशिश की तो हथौड़ा खोपड़ी के वस्त में पड़ने के बजाय सर के इस हिस्से में लगा जो कनपटी के करीब था। कांस्टेबल चकराकर गिर पड़ा। सर से खून का फव्वारा फूट पड़ा था। पेट्रोल पंप के जिस आदमी ने जौहर को पहचाना था वो इस वक्त किसी और तरफ मुतवज्जा था, लिहाजा सिपाही का हशर न देख सका। जौहर ने पानी का कैन उठाकर एम्बुलेंस की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन इस मर्तबा कैन के वजन की वजह से उसकी रफ्तार पहले जैसी नहीं थी। लेकिन बहरहाल वो एम्बुलेंस तक पहुंच ही गया। जल्दी करो, आबिद ने इससे कहा। वो कुछ न कहता तो भी जौहर जल्दी ही करता, लेकिन इसके दिमाग में ये बात भी थी कि इस लंबे सफ़र के लिए वो पानी काफ़ी नहीं था, और इससे भी अहम बात ये थी कि पुलिस अब वैन के बजाय एम्बुलेंस को तलाश करती। ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने इंजन स्टार्ट किया और बोला, पुलिस को मालूम हो गया है कि अब हम वैन में नहीं एम्बुलेंस में हैं। कैसे? आबिद चौंका। जौहर ने बताया कि पेट्रोल पंप पर मौजूद कांस्टेबल को क्या इतला दी गई थी। फिर तो आबिद के लहजे में तशवीश भी थी। एम्बुलेंस में सफ़र करना खतरनाक साबित हो सकता है। हाँ, जौहर ने कहा, वैन तो हमें छोड़ना ही पड़ेगी। वैसे भी जितना पानी रेडिएटर में डाला गया है वो इस सफ़र के लिए नाकाफ़ी है। यह भी मुमकिन है कि पुलिस ने शहर के अलावा इर्द गिर्द के इलाकों को भी खबर दे दी हो। वो तो यकीनी बात है, जौहर ने कहा। ये पेट्रोल पंप शहरी हुदूद में नहीं है जहाँ कांस्टेबल को इतला दी गई है। अब हवाई जहाज़ ढूंढो, शाखान हंसकर बोला। रजिया भी परेशान नजर आ रही थी। जौहर बोला, जिस रास्ते पर जा रहे हैं यहाँ किसी और गाड़ी का गुजर भी नहीं हो सकता। शायद कोई आर्मर्ड कार मिल जाए, शाखान ने मजाक उड़ाया। आबिद ने उसके मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया और बोला, गोली है तुम्हारे जिस्म में, खून बह रहा है, मौत की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन बकवास से बाज नहीं आ रहे हो। बहुत खून है मेरे जिस्म में, शाखान ने हंसते हुए कहा। मैं मरूंगा नहीं, तुमने भी पट्टी कसकर बांधी है, खून ज्यादा तेजी से नहीं बह रहा है। अब क्या होगा जौहर? रजिया की परेशानी साफ जाहिर थी। अपनी जान बचाने की फिक्र कर लड़की, शाखान बोला। इन दोनों के साथ तू भी मारी जाएगी। हालात कुछ भी हों, मेरे आदमी इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपना मुंह बंद रख, आबिद खुराया, वरना तेरे मुंह पर टेप चिपका दूंगा। अच्छा, शाखान हंसा। वो जो शेर है कि लहू पुकारता है खंजर की ज़बां बंद। जौहर ने आबिद से कहा, तुम इसको बकवास करने दो, ये सोचो कि जल्द से जल्द इस एम्बुलेंस से किस तरह जान छुड़ाई जाए। वही सोच रहा हूँ, आबिद ने कहा। चंद मील आगे जाकर दाएं हाथ पर एक घना जंगल पड़ेगा। जंगल के बाद वीराना है, वैन जंगल में छुपाई जा सकती है। तो हम आगे कैसे चलेंगे? वीराना 7-8 मील का है, पैदल चलना पड़ेगा। इसके बाद एक सड़क आ जाएगी, वहाँ इक्का दुक्का गाड़ियाँ भी चलती दिखाई देंगी। इन्हीं में से किसी पर कब्जा करना होगा। वक्त ज्यादा गुजर जाएगा, ये मर न जाए। जौहर का इशारा शाखान की तरफ था। और तुम इसे कोर्ट तक पहुंचाने के लिए जिंदा रखना चाहते हो? और कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। अपने बारे में सोचो जौहर, रजिया बोली। इंटेलिजेंस वाला जाने और शाखान, तुमको इनसे क्या लेना देना? मेरी ख्वाहिश भी यही है कि इसे कोर्ट तक पहुंचाया जाए, जौहर ने कहा। बम के धमाके का जिम्मेदार यही है। इसी धमाके में मेरे भाई की जान गई थी। तुम इससे इंतकाम लेना चाहते हो? बहुत से लोग मरे थे इस धमाके में, इन सब की सजा मिलना चाहिए इसे। शाखान ने जमाई ली। बहुत देर से शराब नहीं मिली। जंगल करीब आ गया है, आबिद बोला। रफ्तार बढ़ाओ, एम्बुलेंस पूरी रफ्तार से चल रही है।
ओह! आबिद चौंका। सामने से कई गाड़ियां आ रही हैं। हेडलाइट्स अभी दूर हैं। मैं देख चुका हूँ। पीछे से भी एक गाड़ी आ रही है। शायद पेट्रोल पंप वाले आदमी ने पुलिस को इत्तला कर दी होगी। इतने लोगों से मुकाबला मुमकिन नहीं होगा। अभी बाएं जानिब जो रास्ता आ रहा है, इस तरफ मोड़ो एम्बुलेंस को। वो तो दरिया का पुल है, जौहर ने कहा। इन लोगों से बचना है तो उधर ही का रुख करना होगा। पुल भी खतरनाक है। दाएं बाएं दीवारें नहीं हैं, जंगले बने हुए हैं। ये खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा, आबिद ने कहा। जौहर को इससे इत्तेफाक था। उसने एम्बुलेंस मोड़ी। ताकुब करने वाली गाड़ी भी इसी तरफ मुड़ी है, आबिद ने कहा, और इसकी रफ्तार बहुत तेज मालूम होती है। गाड़ी भी काफी बड़ी है। अब जो भी हो, जौहर ने कहा, इससे तो मुकाबला करना ही पड़ेगा, आबिद ने कहा। जल्दी मारे जाओगे तुम सब, शाखान बोला। ताकुब करने वाली गाड़ी तेजी से करीब आ चुकी थी। इसने आगे निकलना चाहा तो जौहर एम्बुलेंस उसके सामने ले आया। ताकुब करने वाली गाड़ी ने इसे बड़े जोर से टक्कर मारी। स्टीयरिंग पर जौहर को पूरी तरह काबू नहीं रह सका और वो जंगले से टकराते टकराते बची। रुक जाओ, ताकुब करने वाली गाड़ी से चीखकर कहा गया, वरना तुम पर गोलियों की बरसात कर दी जाएगी। ये तो अपन का आदमी है, शाखान खुश होकर बोला। जौहर ने चीखकर जवाब दिया, गोलियों की बरसात करोगे तो तुम्हारा आदमी शाखान भी मारा जाएगा, जो हमारे साथ है। इसकी हमें बिल्कुल परवाह नहीं है। ये क्या बक रहा है, जनावर का बच्चा, शाखान बड़बड़ाया। इसको मेरी परवाह नहीं है। ताकुब करने वाली गाड़ी ने इस मौके पर फिर एम्बुलेंस से आगे निकलना चाहा। जौहर यही समझा था कि अब इसका रास्ता रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन इसके बरक्स बराबर आते ही एम्बुलेंस को इतनी जोर से टक्कर मारी कि एम्बुलेंस जंगला तोड़ती हुई दरिया में जा गिरी। खिड़कियों से पानी एम्बुलेंस में आने लगा। तुम तैरना जानती हो रजिया, जौहर ने कहा। बाहर निकलकर तैरती हुई किनारे की तरफ बढ़ो। आबिद ने जल्दी से शाखान की वो हथकड़ी खोली जो इसने एम्बुलेंस के एक हिस्से से बांध दी थी। वो हथकड़ी इसने अपनी कलाई से बांध ली। वो इसे किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। पानी के दबाव की वजह से बमुश्किल दरवाजे खुल सके और वो चारों बाहर निकल आए, वरना एम्बुलेंस के साथ ही डूबते चले जाते। पानी में सांस रोककर तैरना आसान काम नहीं था। शाखान ने पानी से बाहर सर निकाला। पुल पर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वो शाखान का साथी जावर ही हो सकता था। शाखान चीखा, मुझे बचा जावर। जावर ने कहा लगाया, मैडम नहीं चाहती कि तुम कोर्ट पहुंच सको। ऑर्डर हुआ है कि जो भी शाखान को मारेगा, इसे शाखान की जगह दे दी जाएगी। इसने अपने रिवॉल्वर का रुख पानी से उभरे हुए शाखान की तरफ कर दिया। आबिद ने इसे जल्दी से पानी में नीचे की तरफ घसीटा, वरना जावर की गोली शायद शाखान का सर ही उड़ा देती। वो चारों तैरते हुए अंदाजे से पुल की मुखालिफ सिमत की तरफ जाने लगे। ये भी खूब हुआ था कि शाखान का साथी ही उसकी जान का दुश्मन बन गया था। वो चारों किसी न किसी तरह दूसरे किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। मैं खून में डूबा हुआ हूँ जौहर, आबिद ने भर्राई हुई आवाज में कहते हुए अपनी कलाई की हथकड़ी जौहर को पहना दी। पानी के किसी जानवर ने मेरा पेट पूरी तरह फाड़ दिया है। मैं अब जिंदा नहीं बच सकता। अब शाखान को डॉक्टर के पास और फिर कोर्ट तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये क्या कह रहे हो तुम, जौहर बोला। मेरा पेट बुरी तरह फट गया है। डॉक्टर का पता मैं तुमको दे चुका हूँ, आबिद ने कहा और फिर एक हिचकी ली। नहीं आबिद, जौहर ने उसे उठाना चाहा। हिम्मत करो, डॉक्टर तक पहुंच गए तो तुमको भी बचा लिया जाएगा। इस तरफ भी जंगल है, जल्दी निकल जाओ। बस बस, उसने फिर एक हिचकी ली और दम तोड़ दिया। एक तो गया, शाखान बोला। अब अपनी फिक्र कर। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं रह गया था कि वो तीनों जंगल में घुसते चले जाते। जौहर को आबिद की मौत का शदीद अफसोस था। तुम्हारा ही साथी तुम्हारा दुश्मन बन गया शाखान, जौहर बोला। समझ गया हूँ ऐसा क्यों हुआ है। जिंदा रह गया तो इस सुअर की बच्ची को मजा चखा दूंगा। उसने चीफ मिनिस्टर सानिया को भी गाली दी। रजिया को इनकी बातों से ज्यादा ये फिक्र खाई जा रही थी कि इनका जिंदा बच निकलना मुमकिन भी होगा या नहीं। आबिद की मौत का अफसोस इसे भी था। वो लोग हमें घेरने की कोशिश तो करेंगे जौहर, वो बोली। अंदाजा तो होगा इन्हें कि हम इस किनारे की तरफ आए हैं। दूसरी गाड़ियां भी पुल पर पहुंच चुकी होंगी। वो पुल ही के रास्ते से इधर आ सकते हैं। ये ख्याल तो मेरे जहन में भी है, जौहर ने कहा, लेकिन हम हालात के धारे पर बह रहे हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये धारा हमें कहाँ ले जाएगा। मुझे हथकड़ी से निजात दिला, शाखान पहली बार संजीदगी से बोला। अब जो तुम्हारा दुश्मन है वही मेरा भी है। अब मैं खुद भी अदालत में जाना चाहूंगा।
میرے بیانات کے بعد اس کی چیف منسٹری دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اس کی بات درست تھی۔ جوہر نے اسے ہتھ کڑی سے آزاد کر دیا۔ جنگل میں ان کی تلاش شروع ہو چکی تھی، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح چھپتے چھپاتے جنگل پار ایک سڑک پر پہنچ گئے، جہاں خوش قسمتی سے انہیں ایک ایسی بس مل گئی جو انہیں اس جگہ سے بہت دور لے جا سکتی تھی۔ عابد نے مجھے بہت بڑی ذمہ داری سونپ دی، جوہر بولا۔ ڈاکٹر کا پتہ تو اس نے مجھے بتا دیا تھا، لیکن ہم بھٹک چکے ہیں۔ راستے کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل معلوم ہو رہا ہے۔ شاہ خان اب کسی سوچ میں غرق تھا۔ جوہر اس دوران میں بس کے مسافروں کا جائزہ لے چکا تھا اور ان کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ وہ غنودگی میں بھی تھے۔ کسی نے شاہ خان کا زخم نہیں دیکھا۔ کنڈکٹر قریب آیا تو جوہر نے اس طرح شاہ خان کی آڑ لی تھی کہ کنڈکٹر بھی شاہ خان کی حالت سے باخبر نہیں ہو سکا۔ 3 اسٹاپ بعد بس سے اترنا ہوگا، شاہ خان بولا۔ کیوں؟ جوہر نے اسے پوچھا اور پھر کہا، یہ سب دیہی علاقہ ہے، اسی علاقے میں ہمیں ایک ڈاکٹر مل جائے گا۔ شاہ خان نے کہا، وہ سرجن بھی ہے۔ دیہی علاقے میں سرجن؟ جوہر کو حیرت ہوئی۔ ہاں، شاہ خان نے کہا، اسے غریبوں کے لیے کام کرنے کا شوق ہے۔ وہ ان لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے گھر میں ہی اسپتال جیسا کلینک بنا رکھا ہے۔ اوہ، تو تم گویا اس کو جانتے ہو؟ لو، اسٹاپ آ رہا ہے، اترنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جوہر کو فوری طور پر اپنے سوال کا جواب نہیں مل سکا۔ اس اسٹاپ پر وہ تینوں اتر گئے۔ کافی فاصلے سے دیہی علاقے تھے، اس لیے روشنی کہیں کہیں تھی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، جوہر بولا۔ اس ڈاکٹر کے بارے میں؟ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میں نے ایک معاملے میں اس کی مدد کی تھی۔ اس کی مدد کرنے میں دراصل میرا ایک مقصد پورا ہو گیا، تبھی سے وہ میری عزت کرتا ہے۔ کتنی دور ہے اس کا گھر یا کلینک؟ یہاں سے مجھے صحیح راستہ یاد نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ میں اسے ڈھونڈ ہی لوں گا۔ اس میں دیر بھی لگ سکتی ہے، اور تمہارا زخم، اس کی پرواہ نہ کرو۔ دیکھو میری چال سے کیا اندازہ ہو رہا ہے کہ میں بہت زخمی ہوں؟ نہیں، جوہر نے کہا، تم بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہو۔ شاہ خان نے کچھ نہیں کہا، وہ راستوں پر غور کر رہا تھا۔ آخر 1 گھنٹے میں وہ تینوں اس گھر تک پہنچ ہی گئے، جس کے دروازے پر ڈاکٹر راہل کی تختی لگی ہوئی تھی۔ یہ ڈاکٹر؟ جوہر بولا، نام سے تو ہندو معلوم ہو رہا ہے۔ ہاں، وہ ہندو ہے، لیکن بہت غیر مذہبی آدمی ہے، شاہ خان نے جواب دیتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ گھر تو سارا سناٹے میں ڈوبا ہوا ہے، رضیہ بولی۔ ان دیہاتوں میں مریض رات کو کہاں آئیں گے؟ ٹھیک کہہ رہے ہو، جوہر نے اس کے خیال سے اختلاف نہیں کیا۔ شاہ خان نے دروازے پر دوسری دستک دی۔ اس مرتبہ اندر سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں شاہ خان ہوں، ڈاکٹر صاحب، شاہ خان نے بلند آواز میں کہا۔ تم اس وقت؟ لہجے میں حیرت تھی۔ پھر دروازہ کھلا، اندر کی روشنی ان تینوں پر پڑی۔ یہ کیا؟ ڈاکٹر راہل نے حیرت سے دیکھا کہ شاہ خان کے پیٹ سے خون بہہ رہا تھا اور وہ ایک ہاتھ سے اپنا پیٹ دبائے ہوئے تھا۔ گولی لگی ہے ڈاکٹر۔ یہ کیسے؟ اچھا اندر تو آؤ۔ وہ تینوں اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں کا تعلق پولیس سے ہے، شاہ خان نے جوہر اور رضیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ میری مدد کر رہے ہیں۔ تفصیل میں وقت ضائع نہ کرو، فوراً آپریشن کر کے تمہاری گولی نکالنے کی ضرورت ہے۔ آؤ۔ ڈاکٹر راہل نے اس کمرے میں لے گیا جسے آپریشن تھیٹر کہا جا سکتا تھا۔ تمہیں میری تھوڑی سی مدد کرنا ہوگی آپریشن میں، ڈاکٹر راہل نے جوہر سے کہا۔ میں آپریشن میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپریشن کے دوران میں مجھے تیزی سے کسی دوسرے آلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی آپریشن کرنا ہوتا ہے، میں گاؤں کے ایک لڑکے کو بلا لیتا ہوں۔ وہ پرائمری اسکول تک پڑھا ہوا ہے، ذہین بھی ہے۔ میں نے اسے سب کچھ سکھا دیا ہے، لیکن تمہیں چند منٹ میں بھی نہیں سکھا سکتا۔ اس کی ایک تدبیر میرے ذہن میں آئی ہے۔ میں ان آلات پر کاغذ کی چٹیں لگا دیتا ہوں۔ اس پر مختلف نمبر ہوں گے۔ میں بس نمبر پکاروں گا، تم مجھے اس نمبر کا آلہ دے دیا کرنا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، جوہر نے کہا۔ پھر رضیہ سے بولا، تم بھی ذرا دھیان رکھنا۔ نمبروں کی وجہ سے کام مشکل نہیں رہتا، اس لیے رضیہ فوراً آمادہ ہو گئی۔ اس طرح آپریشن کامیابی سے ہو گیا۔ گولی شاہ خان کے پیر سے نکالنے کے بعد ڈاکٹر نے ڈریسنگ کی۔ اب ایک مسئلہ اور ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ پھر جوہر کو ذرا الگ لے جا کر آہستہ سے بولا، اس کا خون بہت بہہ چکا ہے، اس کی زندگی چند گھنٹے کی مہمان ہے۔ اگر اسے خون نہ دیا گیا تو آپ میرا خون چیک کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں اپنے خون کا گروپ معلوم ہے؟ جی ہاں، جوہر نے کہا۔ پولیس میں خون کا گروپ ضرور چیک کیا جاتا ہے۔ جوہر نے اپنے خون کا گروپ بھی بتایا۔ نہیں،
ڈاکٹر نے مایوسی سے کہا۔ یہ گروپ شاہ خان کے گروپ سے میچ نہیں کر سکتا۔ جوہر نے رضیہ کو قریب بلا کر اسے مسئلے سے آگاہ کیا۔ رضیہ بولی، میں خون دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ میرے خون کا گروپ کیا ہے۔ وہ تو میں ابھی معلوم کیے لیتا ہوں۔ ڈاکٹر نے رضیہ کا خون چیک کیا، پھر مایوسی سے بولا، یہ بھی نہیں چلے گا۔ خدایا مدد، رضیہ کے منہ سے نکلا۔ جوہر نے ڈاکٹر سے پوچھا، خون نہ ملنے کی صورت میں یہ کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے؟ ہم اگر اسے شہر تک لے جائیں تو خون کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ ہمیں کوٹ لے جانا ہے اسے۔ وہ شہر یہاں سے 5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، اگر کار تیزی سے چلائی جائے۔ ڈاکٹر نے کہا، کار میں اپنی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کی زندگی اب 5 گھنٹے سے بھی کم ہے۔ کوئی معجزہ ہو جائے تو دوسری بات ہے۔ کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ ہمیں اپنی کار دے دیں جو بعد میں آپ کو مل جائے گی، تو فوراً روانہ ہو جاؤ۔ شاہ خان کی سماعت بہت تیز تھی۔ اس نے کچھ باتیں سن لی تھیں اور جان لیا تھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اس عالم میں بھی وہ مسکرا کر بولا، معجزوں کا زمانہ گزر چکا ہے دوستو۔ تینوں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ صرف ایک صورت ہے کہ میرا بیان کورٹ میں سنا جا سکے۔ وہ کیا؟ جوہر نے جلدی سے پوچھا۔ شاہ خان کی نظریں ایک طرف اٹھیں۔ ان تینوں نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ شاہ خان کی نظریں دروازے کی طرف گئی تھیں۔ اس کمرے میں ایک چیز دیکھی ہے میں نے، شاہ خان نے کہا۔ صاف صاف بتاؤ، جوہر تیزی سے بولا۔ شاہ خان نے صاف صاف بتا دیا۔ نہیں، ڈاکٹر نے کہا، اس طرح تو کچھ وقت اور گزر جائے گا۔ میں اپنی زندگی کی قیمت پر ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں، بس مقصد پورا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے جوہر سے کہا، تمہیں اس کی بات مان لینی چاہیے۔ رضیہ اور جوہر متذبذب نظر آئے، لیکن ڈاکٹر کے اصرار پر انہیں شاہ خان کی بات ماننا پڑی۔ جوہر نے ڈاکٹر کی کار دوڑاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تیز رفتاری دکھائی۔ پولیس کی نظر سے بچنے کے لیے اس نے اپنے حلیے میں بس اس قدر تبدیلی کی تھی کہ ڈاکٹر کی مہیا کردہ ایک ٹوپی پہن لی تھی جو سرمائی ٹوپیوں جیسی تھی۔ اس کی ایک آنکھ پر ڈاکٹر نے ایسی ڈریسنگ کی تھی جیسے اس آنکھ کا آپریشن ہو چکا ہو۔ شاہ خان کو پچھلی سیٹ پر لٹا دیا گیا تھا۔ رضیہ بھی پچھلی سیٹ پر تھی۔ اسے جوہر نے یہ ہدایت کی تھی کہ اگر کوئی گاڑی آتے جاتے نظر آئے تو وہ خود کو پائیدان میں چھپا لے۔ راستے میں رضیہ نے کہا، وکیل کے بغیر کورٹ میں کیا کر سکو گے؟ اس کا تو بندوبست ہے۔ جوہر نے کہا، عابد نے مجھے وہ فون نمبر بھی دیا تھا جس پر انٹیلیجنس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، لیکن تمہارے پاس موبائل کہاں ہے؟ ڈاکٹر راہل نے مجھے اپنا موبائل دے دیا ہے، جوہر نے بتایا۔ شاہ خان کی خاطر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ انٹیلیجنس سے تعاون مل جائے گا، شاہ خان کا اسپتال میں داخلہ بھی آسان ہو جائے گا۔ شاہ خان ہنسا، وہاں تک پہنچنے سے پہلے میں مر چکا ہوں گا۔ ہمت نہ ہارو شاہ خان، تمہاری خاطر سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ شاہ خان پھر ہنسا، لیکن اس بار کچھ بولا نہیں۔ آدھا سفر طے ہو گیا۔ رضیہ نے دیکھا کہ شاہ خان نے اب آنکھیں بند کر لی تھیں۔ شاہ خان، رضیہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ شاہ خان نے آنکھیں کھولی اور پھیکے لہجے میں بولا، مجھ پر غشی طاری ہو رہی ہے۔ ہمت سے کام لو شاہ خان، جوہر بولا۔ ہمت سے موت کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے، جوہر نے کہا، وقت کو ٹالا جا سکتا ہے۔ تم تو بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہو۔ رضیہ نے جوہر سے کہا، تم ابھی رابطہ کیوں نہیں کرتے اس نمبر سے جو عابد نے تمہیں دیا ہے؟ مناسب نہیں، جوہر نے جواب دیا، وہاں بھی کوئی کالی بھیڑ ہو سکتی ہے۔ وہ فوراً اس کی اطلاع چیف منسٹر کو دے گی۔ میں اس نمبر سے رابطہ اس وقت کرنا چاہتا ہوں کہ چیف منسٹر کو اطلاع مل جانے کے باوجود وہ اپنے تھنڈر اسکواڈ یا پولیس کو حرکت میں نہ لا سکے، اسے اتنی مہلت ہی نہ ملے۔ رضیہ نے سر ہلا دیا، پھر بولی، لیکن اس وقت صبح ہو رہی ہوگی، ممکن ہے کہ انٹیلیجنس کا متعلقہ آدمی اس وقت دفتر نہ پہنچ سکا ہو۔ عابد نے کہا تھا کہ کال کوئی بھی ریسیو کرے متعلقہ شخص کو اطلاع دے دی جائے گی۔ امکان ہے کہ وہ شخص ادارے کے چیف کا اسسٹنٹ ہو۔ چیف تو پولیس اسٹیشن میں مارا جا چکا تھا، اس کی جگہ اتنی جلدی کوئی اور کو نہیں دی گئی ہوگی۔ اسی قسم کی باتوں میں سفر طے ہوتا رہا۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی تھی جب کار شہری حدود میں داخل ہوئی، لیکن اس وقت شاہ خان کی زندگی کی شام قریب معلوم ہو رہی تھی۔ اس وقت جوہر نے عابد کے بتائے ہوئے نمبر پر کال کی۔ جادو کی طرح آنن فانن بہت کچھ ہو گیا۔ انٹیلیجنس کی 4 گاڑیوں نے آ کر اس کار کو اپنی حفاظت میں لے لیا جس میں رضیہ، جوہر اور شاہ خان تھے۔ اس کے علاوہ ایک ایمبولینس بھی آئی اور شاہ خان کو اس میں اسپتال روانہ کر دیا گیا۔
इंटेलिजेंस की 2 गाड़ियां भी एम्बुलेंस के साथ आई थीं, जो एम्बुलेंस को अपनी हिफाजत में लेकर रवाना हो गई थीं। इंटेलिजेंस के डिप्टी डायरेक्टर से जौहर ने फोन पर ऐसी बातें की थीं और ऐसा कुछ बताया था कि डिप्टी डायरेक्टर ने हर बात पर यकीन कर लिया था, वरना आधे घंटे के अंदर अंदर ये सब कुछ ना होता। जिन गाड़ियों ने डॉक्टर राहुल की गाड़ी अपने हिसार में ली थी, इनमें से एक कार में डिप्टी डायरेक्टर भी था। इसने रजिया और जौहर को अपनी कार में बिठा लिया। डॉक्टर राहुल की कार इंटेलिजेंस के एक आदमी के सुपुर्द कर दी गई, जो वो कार इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पहुंचा देता। डिप्टी डायरेक्टर ने जौहर से कहा, तुम पुलिस में रहकर तो हीरो बन ही गए थे, अब इंटेलिजेंस की वसासत से तुम सुपर हीरो बन जाओगे। जौहर ने कहा, मैंने पुलिस में रहकर जो कुछ किया था या अब जो कुछ इंटेलिजेंस के लिए किया है, वो अपना फर्ज समझकर किया है। मैं ना तो पहले हीरो बनना चाहता था, ना अब बनना चाहता हूँ। मुझे आबिद के मरने का बहुत अफसोस है, डिप्टी डायरेक्टर ने कहा। वो हमारा बहुत दिलेर और ज़हीन ऑफिसर था। इसका दुख तो हमें भी है। रजिया खामोश बैठी रही थी। डिप्टी डायरेक्टर ने कहा, वक्त इतना कम है कि आज चीफ मिनिस्टर को अदालत में तलब नहीं किया जा सकता। मैं इतनी तो तैयारी कर लूँगा कि चीफ मिनिस्टर को अदालत में कल ही बुलाया जा सकेगा। शायद मुनासिब भी यही है, जौहर ने कहा। सिर्फ शाह खान का बयान चीफ मिनिस्टर के खिलाफ सबूत नहीं बन सकेगा। हाँ, इसलिए ज़रूरी है कि शाह खान के पास चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो सबूत हैं, वो भी अदालत में पेश किए जाएं। शाह खान का बयान चीफ मिनिस्टर की किरदार कुशी के सिवा कोई सबूत नहीं है। वो सबूत हासिल करने के लिए शाह खान के अड्डे तक पहुंचने के लिए भी मैंने काम शुरू कर दिया है। हमारी 2 गाड़ियां इस शहर की तरफ रवाना हो चुकी हैं। इन्हें सबूत लेकर वापस आने में शाम हो जाएगी, जौहर ने कहा। इसीलिए तो चीफ मिनिस्टर को कल ही अदालत में तलब करना मुनासिब होगा। इसी असना में डिप्टी डायरेक्टर के मोबाइल की घंटी बजी। उसने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से मिलने वाली इतला पर उसके मुंह से ओ निकल गया। साथ ही उसके चेहरे की रंगत भी इस तरह बदली जैसे उसने कोई बुरी खबर सुनी हो। फोन पर मुख्तसर बात के बाद उसने जौहर से कहा, शाह खान को ऑपरेशन टेबल पर लिटाया ही था कि उसने दम तोड़ दिया। आपने मुख्तसर बात की, लेकिन मैं समझ गया था। जौहर ने ठंडी सांस लेकर कहा, बहरहाल इसे जो काम करना था वो तो इसने कर ही दिया। जहां चीफ मिनिस्टर के खिलाफ सबूत हैं, इस शहर की निशानदही तो वो कर चुका था। इसीलिए तो मैं सबूत हासिल करने के लिए टीम रवाना कर चुका हूँ। अच्छा होता अगर शाह खान जिंदा रह जाता। जौहर ने ठंडी सांस ली। रजिया इस वक्त भी खामोश रही थी। डिप्टी डायरेक्टर ने न जाने क्या अहम जराए तलाश किए कि चीफ मिनिस्टर को दूसरे ही दिन अदालत में तलब कर लिया गया। चीफ मिनिस्टर जब अदालत पहुंची तो उसके होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट कपकपा रही थी। चेहरे से भी इत्मीनान का इजहार हो रहा था। जौहर ने सरगोशी में डिप्टी डायरेक्टर से कहा, बहुत मुतमईन नजर आ रही है। इसे अस्पताल से मालूम हो गया होगा कि शाह खान मर चुका है, लेकिन इसके खिलाफ सबूत तो मौजूद हैं। मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई जो हमें शायद मुश्किलात में डाल दे। ऐसा क्या हो गया? तुमने शायद टीवी की खबरें नहीं सुनी, डिप्टी डायरेक्टर ने कहा। मुझे मेरे आदमियों ने दोपहर के बाद ही इतला दे दी थी कि शहर की एक पट्टी पर जलजला आ चुका है और इसी पट्टी में वो इमारत भी थी जिसमें शाह खान का ठिकाना था। वो इमारत भी खंडर बन चुकी है। ओह, जौहर के मुंह से निकला। मैं तो समझा था कि सबूत आ गए होंगे। ज़्यादा मायूस ना हो, डिप्टी डायरेक्टर ने कहा। इससे फर्क इतना पड़ेगा कि अदालत आज ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ फैसला नहीं सुना सकेगी। मुझे उम्मीद है कि वो सबूत तलाश कर लिए जाएंगे। मलबा हटाने वाली टीम में इंटेलिजेंस के 15 आदमी शामिल कर दिए गए हैं। वो मलबे में वो दोनों 24 संदूक तलाश कर ही लेंगे। अगर वो संदूक भी तबाह हुए होंगे तो इनमें मौजूद सबूत उसके आसपास ही होंगे। मुझे कभी उम्मीद है कि हमें सबूत मिल जाएगा। वकील को मैंने सूरत हाल बता ही दी है। इसकी कोशिश से अदालत सबूत पेश करने के लिए 2 दिन की मोहलत तो दे ही देगी। जौहर कुछ नहीं बोला, लेकिन फिक्रमंद नजर आ रहा था। अदालती कार्रवाई शुरू हुई। चीफ मिनिस्टर के वकील ने खड़े होकर कहा, माय लॉर्ड, इंटेलिजेंस ने सिर्फ इल्जामात लगाए हैं। चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ना कोई सबूत पेश किया गया है, ना कोई गवाह है। गवाह तो मौजूद है माय लॉर्ड, वकील से सफाई ने खड़े होकर कहा।
عدالت اجازت دے تو اسے پیش کیا جائے۔ اجازت ہے، عدالت نے کہا۔ وکیل صفائی نے جوہر کو کٹہرے میں بلا لیا۔ وہ عدالت میں اس طرح بیٹھا رہا تھا کہ چیف منسٹر اور اس کے ساتھ آنے والے پولیس آفیسرز میں سے کوئی اسے نہ دیکھ سکے۔ جوہر کو دیکھ کر چیف منسٹر چونکی، لیکن اس کے وکیل نے اس کی طرف جھک کر کچھ کہا تو وہ کچھ مطمئن نظر آئی۔ جوہر نے بیان دینا شروع کیا، سارے واقعات شروع سے لے کر آخر تک سنا ڈالے۔ اس کے خاموش ہونے پر وکیل صفائی نے کھڑے ہو کر کہا، ان باتوں کی سچائی صرف شاہ خان کے بیان سے ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کا بیان بھی سامنے لایا جا سکتا ہے۔ جوہر نے کہا، تم نے ابھی بتایا ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ جی ہاں، وہ مر چکا ہے، لیکن اس کا بیان سنایا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ منسٹر کے وکیل نے مذاق اڑایا۔ مرا ہوا شخص بیان دے گا؟ جی ہاں مائی لارڈ، جوہر کے وکیل نے کہا۔ عدالت اجازت دے تو کچھ سامان عدالت میں لایا جائے۔ ضرور لایا جائے، عدالت نے کہا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے سب انتظام پہلے ہی کر لیا تھا۔ 15 منٹ کے اندر ایک ٹی وی سیٹ اور ایک CD پلیئر عدالت میں لا کر سیٹ کیا گیا۔ مائی لارڈ، انٹیلیجنس کے وکیل نے کہا، ڈاکٹر راہل کے گھر میں ایک ویڈیو کیمرہ تھا، اسی پر شاہ خان کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے، کیا وہ سنایا جائے؟ اجازت ہے، عدالت نے کہا۔ ٹی وی آن کیا گیا، جسے CD پلیئر سے منسلک کر دیا تھا۔ ٹی وی اسکرین پر شاہ خان کا چہرہ دکھائی دیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے کوئی بات شروع کرنے سے پہلے کہا لگایا اور پھر بولا، اے بھائی عدالت صاحب، کوئی اپنی موت پر نہیں ہنستا، لیکن میں ہنس رہا ہوں۔ میں چند گھنٹے میں شاید مر جاؤں گا، لیکن زندہ رہا تو عدالت میں وہی سب کچھ کہوں گا جو اس وقت کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ میں اس صوبے کی منسٹر کے قائم کیے ہوئے تھنڈر اسکواڈ کے لیے کام کرتا رہا ہوں۔ میں نے اندازہ تو لگا لیا تھا کہ یہ کسی دشمن ملک کے لیے کام کر رہی ہے، لیکن مجھے اسے کوئی غرض نہیں تھی۔ مجھے منسٹر سے خوب پیسہ ملتا تھا۔ اسی کے اشارے پر میں نے بم بلاسٹ کیا تھا، جس میں بہت سے لوگوں کی زندگی کھڈے لگ گئی۔ میں اب بھی اس کے لیے کام کرتا رہتا، لیکن اچانک اس کا دماغ کچھ خراب ہو گیا۔ اس نے تھنڈر اسکواڈ کے لیے حکم جاری کیا کہ جو شاہ خان کو جان سے مارے گا، اسے تھنڈر اسکواڈ میں شاہ خان کی جگہ دے دی جائے گی۔ اسی لیے تھنڈر اسکواڈ کے ایک آدمی جاور نے مجھ پر گولی چلائی تھی۔ میں نے اس منسٹرنی کے لیے بہت سے غیر قانونی کام کیے ہیں۔ یہ مجھے مروانا چاہتی تھی، اس لیے اب میں اسے مروانا چاہتا ہوں۔ میں نے جو غیر قانونی کام کیے ان کی فہرست خاصی لمبی ہے، لیکن میں وہ سب بتاؤں گا۔ اس نے ان جرائم سے پردہ اٹھانا شروع کیا جو اس نے چیف منسٹر کے ایما پر کیے تھے۔ اس نے ان جرائم کی تفصیل بیان کرنا شروع کی۔ بہت کچھ بتانے کے بعد شاہ خان نے کہا، یہ سب کچھ کرتے ہوئے مجھے ایک بار خیال آیا کہ کبھی یہ سب کچھ صرف میرے گلے میں آ پڑے اور چیف منسٹرنی خود کو بچا لے جائے۔ اس لیے یہ جب بھی مجھے فون کرتی، میں اس کی آواز ریکارڈ کرتا رہا۔ وہ سب آوازیں میں ایک DVD پر منتقل کرتا رہتا تھا جو میں اپنے ایک خفیہ ٹھکانے پر رکھتا ہوں۔ میں تھنڈر اسکواڈ کا سب سے بڑا آدمی تھا۔ جب تھنڈر اسکواڈ کی میٹنگز ہوتی تھیں تو میں وہ بھی خفیہ ٹیپ ریکارڈر پر محفوظ کر لیا کرتا تھا۔ میرا یہ کام اس لیے تھا کہ اگر کبھی مجھ پر آنچ جائے تو یہ چیف منسٹرنی خود کو بچا نہ سکے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے خلاف میرے پاس بہت ثبوت ہیں، اور جہاں ہیں اس جگہ کے بارے میں جوہر کو میں بتا چکا ہوں۔ وہ سب ثبوت بھی عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے۔ بس مجھے اتنا ہی کہنا ہے۔ جیسے جیسے شاہ خان بولتا جا رہا تھا، چیف منسٹر کے چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی۔ ٹی وی بند ہونے کے بعد وکلا میں چرا کا آغاز ہوا، جسے کچھ دیر عدالت نے برداشت کیا، پھر آرڈر کر کے سب کو خاموش کرنے کے بعد کہا، شاہ خان کا بیان اہمیت رکھتا ہے، لیکن جب تک ثبوت سامنے نہیں لائے جائیں گے، عدالت چیف منسٹر کے خلاف کوئی فیصلہ صادر نہیں کر سکتی۔ مائی لارڈ، جوہر کے وکیل نے کہا، وہ ثبوت ایک دور دراز مقام پر محفوظ ہیں۔ جوہر کو وہ ثبوت عدالت تک لانے کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا۔ کچھ اور باتوں کے بعد عدالت نے کہا، اس کے لیے زیادہ وقت نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ فیصلہ سنانے کے لیے عدالت 2 دن کے لیے برخاست کی جاتی ہے۔ صورتحال بہت غیر یقینی تھی۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ثبوت مل سکیں گے یا نہیں۔ برباد شدہ عمارت کے ملبے سے کچھ تلاش کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ثبوت لانے کے سلسلے میں کیونکہ جوہر کا نام لیا گیا تھا، اسی لیے انٹیلیجنس نے اسے روپوش کر دیا۔ اندیشہ یہی تھا کہ اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ جوہر نے روپوشی کے دوران میں رضیہ کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ ایک دن بعد
اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے جوہر کو خوشخبری سنائی کہ اس کے آدمی 100% ثبوت تو تلاش نہیں کر سکے، لیکن جو 90% ثبوت حاصل ہوئے ہیں وہی مقدمہ جیتنے کے لیے کافی ثابت ہوں گے۔ کل ایک خوشگوار دن ہوگا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے کہا۔ رات کو جوہر نے اس کی کال ریسیو کی۔ تم کو یہ سن کر عجیب لگے گا کہ میں اس وقت چیف منسٹر ہاؤس سے بول رہا ہوں۔ اطلاع ملی تھی کہ یہاں 2 فائرز کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ میں یہاں آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ فائر کیوں ہوئے تھے۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ چیف منسٹر ثانیہ نے خودکشی کر لی ہے۔ اس نے اپنی کنپٹی پر گولی چلائی تھی۔ اس کے قریب ہی اس کے باپ کی لاش بھی ملی ہے۔ کچھ جلے ہوئے کاغذات بھی ملے ہیں۔ غالباً چیف منسٹر ثانیہ کو اپنے کچھ خاص ذرائع سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ثبوت حاصل کر لیے گئے ہیں۔ واہ، جوہر نے کہا، پھر تو قصہ ہی ختم ہوا۔ اب عدالت کیا کرے گی؟ عدالت تو کل اپنا کام کرے گی۔ کچھ پولیس والوں کے خلاف بھی ثبوت ملے ہیں، ان کو تو سزائیں ملیں گی۔ کل عدالت میں آ کر مزے لینا۔ آنا تو چاہیے، جوہر نے مسکرا کر کہا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے فون بند کر دیا۔ جوہر سے رضیہ نے سب کچھ سنا، پھر ذرا دیر سوچنے کے بعد مسکراتے ہوئے بولی، شاہ خان کو عابد نے اپنی کسٹڈی میں لیا تھا، پھر اس نے شاہ خان کو تمہاری کسٹڈی میں دے دیا تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ میں تمہیں اپنی کسٹڈی میں کب لوں؟ جوہر ہنس دیا۔ اب دونوں ہی خوشگوار موڈ میں تھے۔